अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज कहानी जुर्म ज़्यादा सुना रही हूँ। मेरी तैनाती ज़िला गुजरात के एक थाने में थी। मौजा कड़ियांवाला मेरे थाने की हदूद में आता था और आजकल कड़ियांवाला एक तरक्की याफ्ता कस्बे की शक्ल इख्तियार कर चुका है और वहाँ पर शहर जैसी तमाम सहूलियात ज़िंदगी मैसर हैं। लेकिन जिन दिनों का ये वाक़या है, उस ज़माने में कड़ियांवाला एक आम सा छोटा रवायती गांव हुआ करता था। कड़ियांवाला और धूड़ावाला पाको हिंद की सरहद पर वाक़ मौज़ाआत हैं। एक रोज़ मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो बाबे रमजू का किस्सा मुझसे पहले वहां रसाई हासिल कर चुका था। जब मैं थाने के बरामदे से गुजरकर अपने कमरे की जानिब जा रहा था तो मैंने वहां चंद अफराद को बैठे देखा था। मुझ पर निगाह पड़ते ही इनकी आंखों में उम्मीद के दिए रोशन हो गए थे। मैंने अपनी कुर्सी संभाली ही थी कि कांस्टेबल फयाज मेरे पास चला आया। इसने हस्बे मामूल मुझे सल्यूट मारा। मैंने गर्दन की जुम्बिश से उसके सलाम का जवाब दिया। फिर पूछा, ये बाहर कौन लोग जमा हैं? सब खैरियत तो है ना? ये फरियादी हैं मलिक साहब, कांस्टेबल ने बताया। इधर कड़ियांवाला में एक मसला खड़ा हो गया है। कैसा मसला? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरे इस्तफसार पर कांस्टेबल फयाज ने मुझे मुख्तसर अल्फाज में रमजान उर्फ बाबे रमजू के कारनामे से आगाह किया। पूरी बात सुनने के बाद मैंने कहा, भेजो इन सबको अंदर। थोड़ी देर के बाद वो मेरे सामने मौजूद थे। फरियादियों की तादाद 5 थी, 2 मर्द और 3 औरतें। मर्दों में एक सुग्गी का भाई अल्ताफ उर्फ ताफू और दूसरा कड़ियांवाला का वसनेक अदील उर्फ काका था, जबकि औरतों में एक सुग्गी की माँ बरकत बीबी, दूसरी बरकत बीबी की फूफीजाद खुर्शीद बेगम और तीसरी एक बेवा औरत नज़ीरा थी। ताफू और उसकी माँ धूड़ावाला से आए थे, जबकि नज़ीरा, खुर्शीद और काका का ताल्लुक कड़ियांवाला से था। फयाज मुझे ताज़ा तरीन हालात के बारे में बता चुका था। इस अफसोसनाक वाक़े की आगाही में जो रही सही कसर थी वो इन लोगों ने पूरी कर दी। मैंने पूरी तवज्जो से इनका दुखड़ा सुना। वाक़यात के मुताबिक 2 रोज़ कबल बाबे रमजू ने बहू की इज्जत से खेलने की कोशिश की थी, ताहम वो अपने मज़मूम इरादे में कामयाब नहीं हो पाया था। जैसे ही सुग्गी को एहसास हुआ कि रमजू की नीयत ठीक नहीं है और वो इसे किसी मुजरिमाना कार्रवाई का निशाना बनाना चाहता है, सुग्गी ने शोर मचाकर आस पड़ोस को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। इसकी पुकार पर देखते ही देखते निस्फ दर्जन मर्द व ज़न घर के अंदर जमा हो गए। वो दोपहर का वक्त था। सुग्गी ने रोते हुए सबको बताया कि उसका ससुर किस तरह शैतान बन गया था, लेकिन इसने रमजू के नापाक अज़ाइम को पूरा नहीं होने दिया। वकुआ पर मौजूद अफराद ने रमजू को लान तान की। सुग्गी का मैका धूड़ावाला में था। अगले रोज़ इस अंदोनाक वाक़े की खबर धूड़ावाला पहुँच गई। धूड़ावाला से बरकत बीबी और ताफू आ गए। एक मरतबा फिर घर में कचहरी लगी और बरकत बीबी ने मुतालबा किया कि वो अपनी बेटी को साथ ले जाएगी। ताफू भी अपनी माँ की हिमायत में ऐसा ही चाहता था, लेकिन गांव वाले सुलह सफाई के हक में थे। मैं 2 दिन से इसी मौजू पर बहस व तकरार का अमल जारी था। जब यह बहस नतीजा खेज साबित ना हुई तो सुग्गी की माँ और भाई इंसाफ के हुसूल के लिए मेरे पास चले आए थे। थानेदार साहब, मुझे इंसाफ चाहिए, बरकत बीवी ने बड़े जोश से कहा। इस घर में मेरी बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। मैं इसे अपने साथ धूड़ावाला लेकर ही जाऊंगी। आपको इस सिलसिले में मेरी मदद करना चाहिए। इस मामले की कई कड़ियां मेरी निगाहों से ओझल थीं। सूरत हाल को पूरी तरह समझने के लिए मैंने सवालात का सिलसिला शुरू किया। बरकत बीबी, मैंने सुग्गी की माँ की आंखों में देखते हुए कहा, इस अफसोसनाक वाक़े का मरकजी किरदार बाबा रमजू है, जिसने तुम्हारी बेटी यानी अपनी बहू के साथ दस्तराजी की। तुम्हारी बेटी की खुशकिस्मती कि बाबा रमजू अपने नापाक इरादे में कामयाब नहीं हो सका। कानून की नज़र में बाबा रमजू मुजरिम है, लेकिन तुम इसका तो कोई जिक्र ही नहीं कर रही हो। अगर तुम्हें सुग्गी को अपने साथ धूड़ावाला लेकर जाना है तो इस सिलसिले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ये तो खालिसतन तुम्हारा घरेलू मामला है। बाबा रमजू जाए दोज़ख में जी, वो नफरत भरे लहजे में बोली। इसे कोई सजा दिलवाने का मुझे कोई चाव नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी सुग्गी की इज्जत महफूज रहे, और जाहिर है ये काम कड़ियांवाला में तो हो नहीं सकता। हमने सुग्गी को तो यहाँ छोड़ना ही नहीं जनाब, ताफू बिगड़े हुए लहजे में बोला। मैं तो इस शादी के हक में ही नहीं था। अब्बा की जोर जबरदस्ती से ये रिश्ता हो गया। अब्बा तो इस दुनिया से चला गया और हम भुगत रहे हैं।
नज़ीरा ने गुफ्तगू में शामिल होते हुए कहा। थानेदार साहब, बात दरअसल ये है कि सुग्गी को तो ये लोग अपने साथ धूलावाला ले ही जाएंगे। आपके पास आने का मकसद ये है कि कल कला कोई और ऊंच नीच हो जाए तो इन पर इल्ज़ाम ना आए। इन लोगों की आमद के सबब का सीधा सादा जवाब तो ये था कि मेरी तरफ से इजाज़त है, बरकत और ताफू सुग्गी को अपने साथ ले जाएं। जाहिर है कड़ियांवाला में जो वाक़या पेश आया है, इसके बाद बाबा रमजू के साथ रहते हुए हर लम्हा सुग्गी को खतरा लाहक था। लेकिन सबसे अहम सवाल ये पैदा होता था कि मैं कौन होता हूँ ये इजाज़त देने वाला। अगर यहाँ पर फरीके सानी यानी बाबा रमजू भी मौजूद होता और वो सुग्गी के रास्ते की रुकावट बन रहा होता, तो फिर कानून इस खालिसतन घरेलू मामले में मुदाखलत का हक रखता था। लेकिन अभी तक मेरे सामने जो कुछ भी आया वो एक तरफा था। मैंने बारी बारी इन पांचों के चेहरों का जायजा लिया, फिर बरकत बीवी से सवाल किया, सुग्गी की इज्जत का रखवाला कहाँ है? आप किसकी बात कर रहे हैं थानेदार साहब? वो हक्का बक्का होकर मुझे तकने लगी। मैं सुग्गी के खामिद का पूछ रहा हूँ, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। वो इस मंजर में कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सुग्गी के साथ इतना बड़ा वाकया पेश आ गया और वो दुम दबाकर कहाँ छुपा बैठा है? खुर्शीद बेगम ने मेरे सवाल के जवाब में बताया कि जमील इधर नहीं होता। खुर्शीद के बारे में मुझे पता चला था कि वो बरकत बीवी की फूफीजात थी। जमील से इसकी मुराद यकीनन सुग्गी का शौहर ही था। अब बात कुछ कुछ वाज़ेह हो रही थी। जमील के ग़याब में बाबा रमजू ने अपनी बहू पर हाथ डाला था। इधर नहीं तो फिर किधर होता है सुग्गी का घर वाला? मैंने तेज आवाज में इस्तफसार किया। जमील गुजरानवाला में होता है थानेदार साहब, बरकत बीवी ने बताया। जब सुग्गी कड़ियांवाला में है तो फिर जमील गुजरानवाला में क्यों होता है? मैंने पूछा। वो वहाँ कपड़े की एक फैक्ट्री में काम करता है, उसने जवाब दिया। महीने में एक बार 2 दिन के लिए जमील कड़ियांवाला आता है और फिर वापस गुजरानवाला चला जाता है। आजकल भी वो वहाँ फैक्ट्री ही में है। क्या जमील को इस वाक़ये की इत्तला दी गई है? मैंने एक नहायत ही अहम सवाल किया। नहीं जनाब, इस बेचारे को तो कुछ खबर नहीं कि इसके बाप ने सुग्गी के साथ कैसा बुरा सलूक किया है। खुर्शीद बेगम ने एक ठंडी सांस खारिज करते हुए कहा। इसीलिए मैंने बरकत बीवी से कहा है कि वो सुग्गी को अपने साथ धूलावाला ले जाए। जब जमील अपनी माहवार छुट्टी पर आएगा तो फिर उसको सामने बिठाकर बात करेंगे। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। जमील के आने में कितने दिन बाकी हैं? हर महीने की 7 तारीख को इसे फैक्ट्री से तनख्वाह मिलती है, बरकत बीवी ने बताया। इसके बाद ही वो कड़ियांवाला का चक्कर लगाता है। 7 तारीख आने में अभी 10-12 दिन बाकी थे। मैंने बरकत बीवी से पूछा, क्या सुग्गी को धोड़ावाला ले जाने से पहले किसी ने तुम्हें रोका है? रोका है, इसीलिए तो आपके पास आए हैं थानेदार साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। मैंने पूछा कि कौन रुकावट डाल रहा है? वही मनूस बुढ़ा रमजू, वो तलखी से बोली। क्या कहता है वो? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। वो एक ही बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक जमील घर नहीं आता वो सुग्गी को कहीं नहीं जाने देगा, खुर्शीद बेगम ने बताया। वो कहता है कि सारी बात जमील के सामने होगी, फिर वो जो फैसला करेगा इसे मंजूर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बाबे रमजू के पास भी अपने हक में कहने के लिए बहुत कुछ है, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, वरना वो कसूरवार नजर आने के बावजूद भी इस जिद पर अड़ा न रहता। इसके पल्ले कुछ नहीं है थानेदार साहब, बरकत बीवी ने नफरत भरे अंदाज में कहा। वो सिर्फ खंबा नोच रहा है। इसका काले करतूत तो सबके सामने खुल चुके हैं। शायद इसका ये ख्याल हो कि वो अपने बेटे के कान भरकर इसे सुग्गी के खिलाफ कर देगा, लेकिन मैं इसकी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। जनाब, इस बुढ़े मजदूर की जिद की कोई हैसियत नहीं है, ताफू ने ठोस अंदाज में कहा। मैं चाहूँ तो अभी और इसी वक्त सुग्गी को अपने साथ धूलावाला ले जाऊं। किसी की मजाल नहीं है कि मेरा रास्ता रोके, लेकिन मैं कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता। इसीलिए हम आपके पास आए हैं कि आप इस मसले का कोई हल निकालें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपने मसले के हल के लिए मेरे पास आए हैं, मैंने बारी बारी इनके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए कहा। लेकिन क्या आप मेरे फैसले को मानने के लिए भी तैयार हो जाएंगे? जी थानेदार साहब, बरकत बीवी सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए बोली। आप सियाने बयाने हैं, आप जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा, मैंने ताफू की तरफ देखते हुए कहा। जवान, मुझे तुम्हारी ये अदा बहुत अच्छी लगी है कि तुमने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं की। मैं वादा करता हूँ कि तुम आइंदा भी इसी रविश को अपनाए रखो। मैं वादा करता हूँ जनाब कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, वो फर्मा बरदारी से बोला।
मैं बहुत अमन पसंद बंदा हूँ, लेकिन बहन का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। बाबे रमजू की हरकत से मेरा खून खोल उठा है जी चाहता है कि इस बुड्ढे की गिच्ची मरोड़ दूं। कंट्रोल, मैंने तंबीही अंदाज में कहा। अपने गुस्से को काबू में रखो ताफू, जज्बाती फैसले बहुत नुकसानदेह होते हैं। थानेदार साहब, आप कोई फैसला सुनाने वाले थे? अदील उर्फ काका ने इस्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया। फैसला तो बाद में सुनाऊंगा, मैंने काका की आंखों में देखते हुए कहा। पहले जरा तुम अपना तारुफ तो करा दो। अदील उर्फ काका की उम्र 32-33 साल रही होगी। वो इकेरे बदन का मालिक, दरमियाना कद, सिंगल पसली का शख्स था। ताहम उसकी आंखों में मकनातीसी चमक पाई जाती थी। उसका बदन भी खासा फुर्तीला नजर आता था। इसे सही मायनों में चाको चौबंद कहा जा सकता था। मैंने इसका तारुफ इसलिए मांग लिया था कि अभी तक मैं ये नहीं जान सका था कि वो इन लोगों के साथ क्यों आया था। मैं इसकी हैसियत का तयन चाहता था, जबकि ताफू, बरकत बीबी और खुर्शीद बेगम के बारे में मुझे मालूम हो चुका था कि वो तीनों मुतासिरा सिग्गी के रिश्तेदार हैं और नज़ीरा भी कड़ियाँ वाला से ताल्लुक़ रखती थी। मैं इधर कड़ियाँ वाला ही में होता हूँ थानेदार साहब, काका ने गहरी संजीदगी से बताया। गाँव में मेरी किराने की दुकान है। अब आप ये पूछेंगे कि इस मामले से मेरा क्या लेना देना, तो मैं खुद ही बता देता हूँ कि मैं ताफू की वजह से यहाँ पर आया हूँ। काका ठीक कह रहा है थानेदार साहब, ताफू ने काका की बात की तायीद करते हुए कहा। काका मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इससे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं ही इसे अपने साथ लाया हूँ। मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में गर्दन हिलाई, फिर बरकत बीवी की तरफ देखते हुए सवाल किया। सुग्गी की शादी को कितना अरसा हुआ है? लगभग 3 साल, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा कि इसके कितने बच्चे हैं? कोई भी नहीं थानेदार साहब। क्या मतलब? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। क्या इन 3 सालों में इसकी कोई औलाद नहीं हुई? नहीं जनाब, वो मायूसी से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोली। इस घर में सुग्गी और बाबा रमजू के अलावा और कितने अफराद रहते हैं? मैंने दरियाफ्त किया। कोई नहीं, बरकत बीवी ने सादगी से बताया। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में गहरी सांस खारिज की। इसीलिए, खुर्शीद बेगम जोर देकर बोली, इसीलिए तो हम नहीं चाहते कि सुग्गी शैतान बुड्ढे के साथ इस घर में रहे। बाबे रमजू की नीयत में फतूर है थानेदार साहब, नसीरा ने कड़वे लहजे में कहा। ये तो 2 दिन से सुग्गी की माँ और भाई इस घर में डेरा डाले बैठे हैं, तो जरा इत्मीनान है, वरना इस बुड्ढे ने जैसी हरकत की है, इसके बाद एक लम्हे के लिए भी मैं इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। थानेदार साहब, मैं तो आपसे यही दरख्वास्त करूंगी कि आप बरकत बीबी और ताफू को इस बात की इजाज़त दे दें कि ये लोग सुग्गी को धूलावाला ले जाएं। खुर्शीद बेगम ने ठहरे हुए लहजे में कहा। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। चारे का दरवाज़ा तौबा के दरवाजे की तरह कभी बंद नहीं होता खुर्शीद बेगम, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। बशर्त ये कि कोई चारागर मैसर आ जाए। तो आप कोई चारागरी करें ना थानेदार साहब, बरकत बीबी ने कहा। हम आपके पास इसीलिए तो आए हैं। इन लोगों ने अपनी अपनी बारी पर हस्बे तौफीक सूरत हाल को जिस अंदाज में मेरे सामने पेश करने की कोशिश की थी, इसकी रोशनी में तो यही दिखाई देता था कि बाबा रमजू गंदे किरदार, गलीज नीयत का मालिक, एक हविस परस्त बुढ़ा था। लिहाजा इसके साय में किसी भी औरत की इज्जत महफूज नहीं थी। चुनाचे इन सबका ख्वाहिश भरा इसरार यही था कि सुग्गी को पहली फुर्सत में अपने मैके धूला वाला चले जाना चाहिए। इन खवातीनों हजरात की ख्वाहिश रही एक तरफ। इंसाफ का तकाजा ये था कि तस्वीर का दूसरा रुख देखने के बाद कोई फैसला करना चाहिए। इस तस्वीर का दूसरा रुख था बाबा रमजू। अभी तक मैंने 70 साला बुड्ढे का नाम ही सुना था, या फिर इसके कारनामे से मुझे आगाह किया गया था। मैं इससे मिला था और न ही इसके बारे में इस कारनामे के सिवा और कुछ जानता था। जो हालात मेरे सामने रखे गए थे, इनके मुताबिक तो वाकई रमजू के साय में सुग्गी की इज्जत की सलामती की कोई जमानत नहीं दी जा सकती थी। मगर यहाँ पर यह सवाल सर उठाता था कि सुग्गी तो पिछले 3 साल से रमजू के साथ इस घर में रह रही थी। इस अरसे के दौरान में कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा क्यों ना हुआ? 2 रोज पहले ऐसा क्या हो गया था कि बाबा रमजू को अपने जज्बात पर काबू न रहा और वो अपनी बहू की इज्जत से खिलवाड़ करने का सोच बैठा। सूरत हाल अगरचे वाज़ेह नहीं थी, लेकिन मेरे जहन के किसी हिस्से में ये ख्याल मौजूद था कि इस सारे मामले में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। क्या गड़बड़? ये सरेदस्त मुझे मालूम नहीं था। ताहम इस हवाले से मेरा दिल पूरी तरह मुतमईन नहीं था। शायद इसका सबब ये था कि मैं एक थानेदार था और पुलिस डिपार्टमेंट की तरबियत की वजह से मैं हर मामले को शक की निगाह से देखने का आदी हो चुका था।
आप लोगों को मैं यही मशवरा दूंगा कि फिलहाल आप सुग्गी को कड़ियाँवाला ही में रहने दो। मैंने बरकत बीवी की तरफ देखते हुए कहा, अभी इसका थूड़ावाला जाना मुनासिब नहीं है। आप भी बाबे रमजू वाली बात कर रहे हैं थानेदार साहब? बरकत बीवी ने कतरे खफकी भरे अंदाज में कहा, हम जमील का इंतजार नहीं कर सकते। इसके आने में तो अभी 8-10 दिन बाकी हैं। 8-10 दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तो क्या जमील 2 दिन बाद कड़ियाँवाला आने वाला है? खुर्शीद बेगम ने सवालिया नजर से मेरी जानिब देखा। फिलहाल आप लोग जमील को भूल जाएं, मैंने वजाहत करते हुए कहा। ये 2 दिन मैं अपनी तफ्तीश के लिए मांग रहा हूँ। मैं एक ही दिन में पता चला लूंगा कि गड़बड़ कहाँ पर है। फिर अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो जमील को भी गुजरानवाला से बुला लिया जाएगा। तो क्या हम 2 दिन तक इधर ही बैठे रहें? बरकत बीवी ने उलझन ज़दा नज़र से मेरी तरफ देखा। मैं तो 1 मिनट के लिए भी अपनी बेटी को इस शैतान के पास अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं कब कह रहा हूँ कि तुम सुग्गी को रमजू के रहमो करम पर छोड़ दो? मैंने कहा, तुम अगर वापस धूड़ावाला नहीं जाना चाहती हो तो इधर ही रुक जाओ, और अगर तुम्हारी वापसी नागुज़ीर है तो एक दूसरा रास्ता भी है। कौन सा दूसरा रास्ता? बरकत बीवी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। खुर्शीद बेगम तुम्हारी फूफीजाद है? मैंने कहा, इस रिश्ते से ये सुग्गी की फूफी, चाची, खाला या मुमानी ही लगती है ना। खुर्शीद बेगम कड़ियाँवाला की बसने के 2 दिन ये सुग्गी की हिफाजत कर लेगी। ना जी ना। खुर्शीद बेगम अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोली, मैं तो बाबा रमजू के घर में कदम भी ना रखूं। अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है थानेदार साहब। मैंने ये कब कहा कि तुम 2 दिन तक रमजू के घर में कयाम करना? मैंने कतरे सख्त लहजे में इस्तफसार किया। वो पलके झपकाते हुए बोली, फिर क्या मतलब है आपका जी? तुम 1-2 दिन के लिए सुग्गी को अपने घर में भी तो रख सकती हो। मैंने कहा, वो तुम्हारी बेटियों जैसी है। हाँ, ये ठीक है। वो रजामंदी से गर्दन हिलाते हुए बोली, मैं सुग्गी को अपने घर में रख लूंगी। आप जितने दिन के लिए भी कहेंगे उतने ही दिन के लिए। जितने दिन भी नहीं, मैंने मजबूत लहजे में कहा, कम से कम 1 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। खुर्शीद, अगर 1-2 दिन की बात है तो हम माँ बेटा भी तुम्हारे पास ही रुक जाते हैं, बरकत बीवी ने कहा। फिर हम सुग्गी को अपने साथ ही लेकर जाएंगे। खुर्शीद बेगम ने बरकत बीवी की तजवीज़ से इत्तेफाक कर लिया। मैंने इन लोगों से 2 दिन की मोहलत इसलिए नहीं ली थी कि मैं इस दौरान में हक़ाइक़ की तह तक पहुँचने के लिए कोई चिल्ला या वजीफ़ा करना चाहता था। मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ और अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। इसके मुस्ताक अमल के मैदान में अक़ल के घोड़े दौड़ाने को तरजीह देता हूँ, और यही मेरे पेशे का तकाजा भी है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट का ढांचा ज़ईफ़ुल एतक़ादी पर उस्तवार होता तो चाको चौबंद बेदार मगज़ एहलकार भर्ती करने के बजाय किसी दूर तक पहुंचे हुए बाबे को थाने में बिठा दिया जाता। बरकत बीवी एंड कंपनी के जाने के बाद मैंने कांस्टेबल को भेजकर हुस्ना को थाने बुला लिया। हुस्ना का ताल्लुक गुजरात के एक मारूफ इलाके फालियां से था, लेकिन वो किसी एक जगह टिकती नहीं थी। गुजरात, गुजरानवाला, सियालकोट वगैरह के मुख्तलिफ इलाकों में उसका आना जाना लगा रहता था। हुस्ना का कोई बाकायदा घर बार नहीं था, अकेली जान थी वो, मगर ना तो इसके साथ 1000 दुख थे और ना लाख गम। वो एक मनमोजी किस्म की औरत थी, और वो मर्द और जन दोनों इसनाफे अंश में से यकसा तौर पर घुलने मिलने की सलाहियत रखती थी। आधे घंटे के बाद वो मेरे सामने बैठी थी। जी मलिक साहब, रस्मी अलेक सलेक के बाद उसने अपने मखसूस अंदाज में कहा। हुक्म करें जनाब। हुस्ना मेरे लिए बहैसियत मुखबिर काम करती थी। मुझे जब भी दर पर्दा रहकर कहीं से अहम मालूमात हासिल करना होती थी तो मैं इस मकसद के लिए हुस्ना को एक मोहरे के तौर पर आगे बढ़ा दिया करता था। अगर इसकी फराहम करदा इतलात मुफीद साबित होती तो मैं इसे अपनी जेब खास से इनाम भी दिया करता था। मैंने हुस्ना को सूरत हाल से आगाह करने के बाद कहा, मैं इस वाक़े की हकीकत जानना चाहता हूँ, तुम इस सिलसिले में मेरी क्या मदद कर सकती हो? वक्त कितना है आपके पास? उसने दिलचस्पी भरे अंदाज में पूछा। मैंने जवाब दिया कि 1 से 2 दिन। ये तो अच्छा खासा वक्त है मलिक साहब, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोली। मुझे इस काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे चाहिए होंगे। एक मुख्तसर सी मुलाकात बाबे रमजू से, चंद हमदर्दी भरी बातें सुग्गी से, और बस अपना मकसद हासिल हो गया। हुस्ना की उम्र 40 से मुतजावज़ थी, ताहम उसने कभी अपना ख्याल नहीं रखा था, लिहाजा 50 के आसपास दिखाई देती थी। इसकी रंगत सांवली थी, मगर चेहरे और बदन के खालो खत में एक खास नौयत की कशिश पाई जाती थी।
وہ اپنی شخصیت اور بات چیت سے سامنے والے کو بآسانی مرعوب کر لیتی تھی۔ حسنہ نام اس کی ذات پر بہت جچتا تھا۔ اس کے انداز اور آنکھوں میں نمودار ہونے والی چمک سے مجھے محسوس ہوا تھا کہ وہ اس کیس میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی تھی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھ لیا، کیا تم بابے رمجو یا سگی کو پہلے سے جانتی ہو؟ رمجو سے 2-4 بار میری ملاقات ہو چکی ہے، مگر یہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے، بتایا۔ لیکن سگی سے آج پہلی مرتبہ ملوں گی۔ پچھلے 4 سال سے میرا کڑیاں والا کی طرف جانا نہیں ہوا۔ بابے رمجو کے بارے میں تمہارے کیا تاثرات ہیں؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں سوال کیا۔ کیا اس سے ایسی گھٹیا حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے؟ کسی حد تک کی جا سکتی ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں سمجھا نہیں، ذرا کھل کر بتاؤ۔ کھل کر تو واپسی پر ہی بتا سکوں گی ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولی، اپنا کام مکمل کرنے کے بعد۔ تمہاری باتیں میرے اندر بہت زیادہ تجسس پیدا کر رہی ہیں حسنہ، میں نے کہا، تمہیں کچھ نہ کچھ تو بتانا ہی پڑے گا، اور وہ بھی کام شروع کرنے سے پہلے۔ فی الحال یہ جان لیں کہ بابا رمجو خاصا ٹھرکی بڈھا ہے، وہ ایک خاص زاویے سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ عورت کو دیکھتے ہی اس کی رگ پھڑک اٹھتی ہے، 2-4 بار ہنسی مذاق میں مجھ پر بھی ڈورے ڈال چکا ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ ایسی نیچ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ مجھے تمہاری واپسی کا شدت سے انتظار رہے گا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک آنکھ دبا کر بولی، ہونے گئی تے ہونے آئی۔ میں حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ پورے اعتماد قدموں سے چلتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گئی۔ وہ جس عزم کے ساتھ میرے پاس سے رخصت ہوئی تھی، اس سے تو یہی لگتا تھا کہ وہ کوئی بڑا ہی تیر مار کر لوٹے گی۔ حسنہ کی باتوں نے میری سوچ کو ایک نئے دھارے پر ڈال دیا تھا۔ اگر بابا رمجو واقعی اسی ٹائپ کا بڈھا تھا جیسا کہ حسنہ نے بتایا تھا، تو پھر برکت بی بی اور اس کے ساتھ آنے والے افراد کے کلیم کو رد کرنا آسان نہیں تھا۔ جب ماضی میں رمجو حسنہ کو پھنسانے کی تگ و دو میں بھی رہا تھا، تو پھر اسے ایک سیدھا سادہ بیوہ بڈھا نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں رمجو کے بارے میں اس انداز میں سوچتے ہوئے میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ بعض رشتے اتنے مقدس ہوتے ہیں کہ ان کے حوالے سے اس طرز کا خیال بھی ناقابل یقین ہی لگتا ہے۔ بہو اور سسر کا رشتہ بھی اسی نوعیت کے تقدس کا حامل ہوتا ہے۔ ساس بہو کے رشتے میں تو پھر بھی ازلی ابدی بیر پایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہو اور ساس کے بالعکس بہو اور سسر کے رشتے میں خاصا اتفاق پایا جاتا ہے۔ لیکن شیطان کی موجودگی اور کاریگری کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ مردود کبھی کسی کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے تو پھر باز پارسا کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں۔ اور بابا رمجو کے بارے میں تو حسنہ خاصے مشکوک خیالات کا اظہار کر کے گئی تھی۔ مرد کے بارے میں کسی عورت کے ریمارک کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور حسنہ نے تو رمجو کے لیے ٹھرکی بابا کا ٹائٹل بھی اناؤنس کر دیا تھا۔ مگر میرا دل اس حوالے سے ہرگز مطمئن نہیں تھا۔ چور چوری سے جاتا ہے مگر ہیرا پھیری سے نہیں۔ اگر رمجو کا کردار حسنہ کے بیان کے عین مطابق تھا، تو پھر سگی 3 سال سے بچی ہوئی کیسے تھی؟ حقیقت جو بھی تھی، اس پر سے پردہ اٹھنے ہی والا تھا۔ میں بے تابی سے حسنہ کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ حسنہ اپنے کام کی ماہر اور ہر فن مولا قسم کی عورت تھی۔ اس نے زیادہ دیر تک مجھے انتظار کی کوفت میں مبتلا نہیں رکھا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ کڑیاں والا سے لوٹ آئی۔ اس کے چہرے سے جھلکنے والے جوش نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ ادھر سے خاصا سنسنی خیز مواد اکٹھا کر کے لائی تھی۔ وہ بڑے اعتماد سے میرے سامنے آ کر بیٹھی اور اپنا ہاتھ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی، ملک صاحب، نکالیں میرا انعام۔ کیا رپورٹ ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیا تم کڑیاں والے سے کوئی ایسی خبر لائی ہو جس کی روشنی میں تمہیں انعام کا حقدار ٹھہرایا جائے؟ ملک صاحب، میں تو آپ سے اپنی محنت کا صلہ مانگ رہی ہوں، وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے بولی۔ اس بات کا فیصلہ کرنا تو آپ کا کام ہے کہ میری فراہم کردہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم رپورٹ پیش کرو۔ آئندہ 15-20 منٹ میں حسنہ نے جو سنسنی خیز انکشافات کیے، میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ اس تنازع کے پس منظر سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ کسی بھی لحاظ سے تھانہ کچہری کا کیس نہیں بنتا تھا، لیکن سگی کے ورثاء اور حمایتی اس معاملے کو میرے پاس لے ہی آئے تھے،
تو ان کی داد رسی کرنا میرا فرض بنتا تھا، اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کتنا فرض شناس ہوں۔ اس کے علاوہ میں اگر کسی انسان سے کوئی وعدہ کر لیتا ہوں تو اسے ہر حال میں ایفا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے ایفا عہد کے اصول کو نبھاتے ہوئے حسنہ کو اپنی جیب سے پورے 5 روپے انعام دے کر رخصت کر دیا۔ 5 روپے کے اماؤنٹ پر میرا مذاق اڑانے کی کوشش نہیں کیجیے گا۔ میں جانتا ہوں کہ آج کل کسی بچے کو 5 روپے دیں تو وہ برا سا منہ بناتا ہے، مگر یہ واقعہ آج سے برسوں پہلے کا ہے۔ اس زمانے میں 5 روپے میں 2-2.5 من گندم آ جاتی تھی۔ آپ اس رقم کو آج کے 3,500-4 ہزار روپے سمجھ لیں۔ حسنہ کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق رمضان عرف بابا رمجو کی 3 اولادیں تھیں، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں۔ بڑی بیٹی صفیہ کی عمر 40 کے آس پاس تھی اور وہ وزیر آباد کے ایک گاؤں میں بیاہی ہوئی تھی۔ صفیہ سے چھوٹی رضیہ 35 سال کی تھی، اس کی سسرال حافظ آباد میں تھی۔ بیٹا جمیل، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا کہ وہ گجرانوالہ کی ایک ٹیکسٹائل ملز میں ملازم تھا اور ابھی تک جمیل کو اس واقعے کی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ بابا رمجو کی بیوی زبیدہ کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ زبیدہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی تھی۔ اس کے بعد سے رمجو اور سگی اس گھر میں اکیلے رہ گئے تھے۔ حسنہ نے مجھے بتایا کہ بابا رمجو جوانی اور ادھیڑ عمری میں خاصا تیز تھا اور عورتوں سے بات کرنے، بے تکلف ہونے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ کڑیاں والا میں رمجو کی ذات سے منسوب اس قسم کے بہت سے واقعات گردش کرتے رہتے تھے۔ حسنہ نے مجھے 1-2 اپنے قصے بھی ایسے ہی سنائے جب رمجو نے اسے اپنی جانب راغب کرنے کے لیے جال پھینکا تھا۔ میں ان واقعات کی تفصیل میں جائے بغیر آگے بڑھتا ہوں۔ اس وقت بابا رمجو 70 سال کا ہو چکا تھا۔ یہ ایک اچھی خاصی سمجھداری اور تجربہ کاری کی پختہ عمر ہوتی ہے۔ انسان کے مزاج میں ٹھہراؤ اور بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، مگر بابا رمجو نے خود کو زیادہ تبدیل نہیں کیا تھا۔ وہ اکثر گاؤں کے ایک چوراہے میں چرپائی ڈال کر بیٹھ جاتا اور آتی جاتی عورتوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں سینکتا رہتا تھا۔ وہ لوگوں کو یہی باور کراتا تھا کہ جیسے اس کی نگاہ کمزور ہو گئی ہے۔ جب کوئی اس کے قریب پہنچ کر سلام کرتا تو وہ اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ کا چھجا بنا کر چند لمحے اسے دیکھتا رہتا، پھر انجان سے انداز میں پوچھتا، "تو کون ہے؟ مطلب کہ تم کون ہو؟" وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا کہ اس نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو ضعف نگاہ کے سبب پہچانا نہیں، لیکن اگر کسی عورت کا معاملہ ہوتا تو بابے رمجو کا ری ایکشن بہت ہی منفرد اور جداگانہ ہوتا تھا۔ وہ 50، 60 اور 100 گز کے فاصلے سے بھی گزرنے والی عورت کو دیکھ کر فوراً سے پیشتر پکار اٹھتا تھا، "اے جیرے تیلی دی زنانی کدھر جا رہی ہے؟ او نیلی قمیض والی نیاز موچی دی دھی اتھے آ۔" اسی نوعیت کے لاتعداد تبصرے بابے رمجو کی زبان سے جاری و ساری رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کڑیاں والے کی چند لڑکیاں گاؤں سے نکل کر کھیتوں کی طرف جا رہی تھیں تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ان لڑکیوں کو بابے رمجو کے قریب سے گزر کر کھیتوں میں جانا تھا۔ بابا بہت دیر سے اپنی تجربہ کار کیمرہ آنکھوں کو ان مٹیاروں پر لگائے بیٹھا تھا۔ لڑکیوں کو بابے رمجو کی عادت کا بخوبی علم تھا۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ بابا بڑے خضوع و خشوع سے انہیں تاڑ رہا ہے۔ جب وہ بابے کے سامنے سے گزر گئیں تو ان میں سے ایک شوخ و شنگ لڑکی پلٹ کر واپس آئی اور رمجو سے شرارت بھرے انداز میں استفسار کیا، "بابا جی، کوئی کڑی پسند بھی آئی یا ایویں ٹائم پاس کیتا جی؟" اس پر باقی مٹیاروں نے دل کھول کر قہقہے لگائے اور چولے کرتی ہوئی آگے بڑھ گئیں۔ بابا رمجو ایک لمحے کے لیے جھینپ کر رہ گیا، پھر غصیلے لہجے میں بڑبڑایا، "اوئے خانہ خراب دی بچیو، اپنے پیو کے ساتھ بھی ایسا مذاق کرتی ہو؟" بابا رمجو کی جیسی حرکتیں تھیں، اس کے باعث بابے کو اکثر و بیشتر اس قسم کی صورتحال سے گزرنا پڑتا تھا، لیکن وہ تھا بڑا مستقل مزاج۔ وہ گردن کے ایک جھٹکے سے ساری ہزیمت اور کوفت کو دور بھگا کر اپنے کام میں مشغول ہو جاتا تھا۔ اس ٹائپ کا ایک آدھ بڈھا ہر گاؤں اور ہر علاقے میں پایا جاتا ہے۔ کڑیاں والا کے بابے رمجو پر اچانک بڑا سنگین الزام آ گیا تھا۔ یہ محض دل فشوری کرنے اور آنکھیں سینکنے کا معاملہ نہیں تھا۔ سگی کے حوالے سے جو خبر وہاں کی فضا میں گردش کر رہی تھی وہ اس بڈھے ٹھرکی بابا کا کباڑہ بھی کر سکتی تھی۔ اس نوعیت کے شوق ایک دن انسان کو بری طرح ذلیل کراتے ہیں۔ رمجو بھی مصیبت میں آ گیا تھا۔ حسنہ نے جب سگی سے اظہار ہمدردی کیا تو وہاں سے یہ سٹوری نکل کر سامنے آئی تھی۔ حسنہ نے سگی سے ہونے والی بات چیت کو اس انداز میں میرے سامنے پیش کیا، "سگی، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا مجھے اس کا سخت افسوس ہے۔
हुस्ना ने अपनायत भरे लहजे में कहा, बाबा रमजू तुम्हारे बाप की जगह है। यह हरकत करते हुए इसे जरा शर्म न आई? इंसान बाज़ औक़ात अपनी हैसियत को किस कदर गिरा लेता है ना। इंसान? सुग्गी ने भीगी हुई आंखों से हुस्ना की तरफ देखा। रमजू को इंसान कहना इंसानों के साथ ज्यादती होगी। चाची तुम भी तो इसके बारे में काफी कुछ जानती हो। सुग्गी ने आखिरी जुमला बड़े मायनाखेज अंदाज में अदा किया था और हुस्ना इस फिक्रे के अंदर छुपे हुए तंज को बखूबी समझ रही थी। उसने सर को अस्बाती जुम्बिश देते हुए कहा, मैं तुम्हारे इशारे तक पहुंच गई हूँ, क्योंकि इस हवाले से मेरे चंद साथी तजुर्बात भी हैं। तुम मुझे बताओ, इस दिन क्या हुआ था? जब तक मेरी सास जुबैदा जिंदा थी सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। चाची तुम जानती हो, जमील उधर गुजरानवाला में होता है और महीने में 2-3 दिन के लिए ही गांव आता है, लेकिन जुबैदा की वजह से मुझे बड़ा हौसला रहता था। सुग्गी ने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, बाबे रमजू के बारे में मैंने बहुत सी बातें सुन रखी हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा किस्सों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने हमेशा रमजू को अपने बाप की जगह समझा है। मुझे क्या पता था कि इस इंसानी शक्ल वाले बुड्ढे के अंदर कोई शैतान छुपा बैठा है। बोलते बोलते सुग्गी की आंखों में आंसू उतर आए और वो अपने दुपट्टे से भीगी हुई आंखों को खुश्क करने लगी। हुस्ना चंद लम्हात तक उसकी तरफ देखती रही, फिर पूछा, क्या इससे पहले भी रमजू ने इस किस्म की कोई हरकत की? नहीं, सुग्गी ने नफी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। इतना हौसला रमजू में पहले कभी पैदा नहीं हुआ था। इतना हौसला? हुस्ना ने उसके अल्फाज पकड़ लिए। मैं समझी नहीं सुग्गी, इतना हौसला से तुम्हारी क्या मुराद है? क्या पहले वो इससे कम हौसले का मुजाहरा कर चुका है? चाची बात दरअसल ये है कि जब तक मेरी सास इस घर में मौजूद थी मुझे किसी किस्म की कभी फिक्र नहीं रही थी। सुग्गी बोझल आवाज में वजाहत करते हुए बोली, लेकिन इसके बाद से मुझे अपने गैर महफूज होने का एहसास रहने लगा था। हर वक्त ये धड़का लगा रहता था कि कहीं कुछ हो न जाए। हुस्ना ने कदर कलामी करते हुए कुरेदने वाले अंदाज में इस्तफसार किया, क्या इस धड़के का सबब बाबा रमजू ही था? हाँ, वो पुरवसूख लहजे में बोली, मैंने रमजू के रवैये में बड़ी वाज़ेह तब्दीली महसूस की थी। मुझे देखने और बात करने के हवाले से उसका अंदाज बदल गया था। मैं इस तब्दीली को महसूस तो कर रही थी, लेकिन समझ में नहीं आता था कि रमजू ऐसा क्यों हो गया है। बस मुझे इसकी तरफ से एक डर सा लगा रहता था। क्या तुमने कभी अपने से डर और खौफ के बारे में जमील को बताया था? हुस्ना ने बहुत अहम सवाल किया। एक आध बार मैंने जमील से अपने एहसासात का जिक्र किया था। वो सर को अस्बाती जुम्बिश देते हुए बोला। फिर जमील क्या बोला? हुस्ना ने कुरैद का अमल जारी रखा। जमील ने मेरी बात सुनकर बहुत मजाक उड़ाया था, सुग्गी ने बताया। मजाक क्यों उड़ाया था? हुस्ना ने कहा, यह तो अच्छा खासा संजीदा मामला था। काश जमील ने इस मामले को संजीदा लिया होता, सुग्गी ने दुख भरे लहजे में कहा। जमील ने किस तरह तुम्हारा मजाक उड़ाया था? हुस्ना ने ठहरे हुए अंदाज में पूछा। मतलब इसने क्या कहा था? वो बोला, मैं पागल हो गई हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। सुग्गी एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोली, इसने कहा कि बाबा रमजू मेरी बाप की तरह है। वो मुझे अपनी बेटी समझता है, इसलिए मुझे ऐसी फजूल बातों को अपने जहन में जगह नहीं देना चाहिए। मैंने जमील से पूछा, और वो जो पूरा कड़ियावाला के लोग बाबे के बारे में राय रखते हैं, इसका क्या? वो बोला कि तुमने पूरे पिंड का ठेका नहीं लिया हुआ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम अब्बा के साए में महफूज हो, लिहाजा तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, जमील की तसल्ली और तशफ़्फ़ुई भरी बातों से मैं मुतमईन हो गई और जमील गुजरानवाला चला गया। फिर चंद रोज़ बाद ये वाक़या पेश आ गया। यहाँ तक पहुँचकर सुग्गी रुक गई। हुस्ना ने बड़ी अपनाइयत से सवाल किया कि वाक़ये के रोज़ हुआ क्या था? उस दिन मैं घर के कामकाज से निपटने के बाद सौदा सब्जी लेने दुकान पर चली गई, सुग्गी ने बताया। थोड़ी देर के बाद मैं वापस आ गई। मैंने सौदा बावर्ची खाने में रखा और खुद अपने कमरे में आकर चारपाई पर लेट गई। हमारे घर में पहलू ब पहलू 2 कमरे बने हुए हैं। एक में बाबा रमजू और दूसरे में जमील और मैं रहते हैं, और जमील की गैर मौजूदगी में इस कमरे में मैं अकेली ही रहती हूँ। मुझे चारपाई पर लेटे हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि बाबा रमजू मेरे कमरे में आ गया। फिर? सुग्गी ने तवक्कुफ करते हुए सुग्गी से पूछा, इसके बाद क्या हुआ? बाबा सीधा आकर मेरी चारपाई पर बैठ गया। अचानक मेरे जहन में खतरे की घंटियां बज उठी और मैं एक झटके से उठकर बैठ गई। बाबा धीमी आवाज में बोला, डरने की जरूरत नहीं, बस हम थोड़ी देर बैठकर बातें करेंगे। कैसी बातें?
मैंने उखड़े हुए लहजे में पूछा और चारपाई से उतर आई। बाबे ने मेरी कलाई पकड़ ली और खराब नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, दो चार प्यार भरी बातें। इसकी मकरू बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बरहमी से कहा, बाबा तुम्हें जरा भी हया नहीं? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नहीं करना कोई बात। घबराओ नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो मेरी कलाई को और मजबूती से पकड़ते हुए बोला, हमें कोई नहीं देख रहा। इसके शैतानी अज़ाइम खुलकर मेरे सामने आ गए थे। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि बाबा रमजू की नीयत में फतूर आ चुका था। वो मेरी इज्जत का जनाजा निकालने का इरादा रखता था। मैं कोई ऐसी भी गई गुजरी नहीं थी कि इसकी शैतानियत का निशाना बन जाती। मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि रमजू जैसे 10 बाबाओं से निमट सकती थी। मैंने एक झटका देकर बाबा की गिरफ्त से अपनी कलाई को छुड़ा लिया और उसकी तरफ देखते हुए नफरत भरे लहजे में कहा, कोई और देख रहा हो या न देख रहा हो, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। देखो मेरी बात मान लो। ये कहते हुए वो दोनों बाजू खोलकर मेरी जानिब बढ़ा। मनहूस बुड्ढे, मेरे करीब नहीं आना, मेरा दिमाग घूम गया। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं शोर मचा दूंगी। मेरी धमकी का इस पर जरा असर न हुआ। इस वक्त बाबे का दिमाग पूरी तरह शैतान के कब्जे में था। इसकी आंखों से शैतानियत टपकती थी। वो हमारे मुकद्दस रिश्ते को भूलकर मुझे बेआबरू करने की ठान चुका था। वो मुझे दबोचने की कोशिश करते हुए बोला कि शोर मचाओगी तो अपना ही मुंह काला करोगी। सारा इल्जाम तुम्हारे ही ऊपर आएगा। कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा, इसलिए चुपचाप शराफत से मेरी बात मान लो। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। मेरा जहन सूदो ज़यां का हिसाब करने के काबिल नहीं रहा था। मैंने आओ देखा न ताओ। आगे बढ़कर मैंने बाबा रमजू को जोर का धक्का लगाया। वो लड़खड़ाकर चारपाई पर जा गिरा। मैंने घर के सहन में निकलकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ इसकी कहानी पूरा पिंड जानता है। अपनी बात के इख्तिताम पर सुग्गी सिसक उठी। हुस्ना ने उसके सर पर हाथ रखकर दिलासा दिया और गहरी संजीदगी से पूछा, इस वाकये को 2 दिन गुजर गए हैं, अभी तक जमील को इत्तला क्यों नहीं दी गई? ये बाबा बड़ा चालबाज है। सुग्गी बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, ये जानबूझकर देर कर रहा है। इसने देख लिया है कि मामला काफी हद तक दब गया है। गांव वाले भी मजमूई तौर पर यही चाहते हैं कि जो हो गया इस पर मट्टी डालो, लेकिन बाबे रमजू ने कुछ और ही सोच रखा है। रमजू के जहन में क्या है? हुस्ना पूछे बिना न रह सकी। मैंने जो महसूस किया है वो बताती हूँ जी। सुग्गी ने ठहरे हुए अंदाज में कहा, बाकी रब दिया रब जाने। हाँ हाँ बताओ, हुस्ना ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। मैं तुम्हारी बात पूरी तवज्जो से सुन रही हूँ। बाबा रमजू जमील का इंतजार कर रहा है। सुग्गी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बोली, और जमील के आने में अभी 10-12 दिन बाकी हैं। इस देर करने में बाबा के 2 फायदे हैं। नंबर 1, वक्त गुजरने के साथ साथ गांव वालों की हमदर्दियां बाबे के साथ हो जाएंगी। नंबर 2, जमील पर इस वाकये का आधा असर भी नहीं होगा। मेरा मतलब यह है कि अगर जमील को इस वाकये के अगले रोज ही पता चल जाता तो इसकी हमदर्दी मेरे साथ ज्यादा और बाबे के साथ कम होती, लेकिन 10-12 दिन गुजर जाने के बाद मामला ठंडा हो चुका होगा। बाबा रमजू अपने बेटे को अपनी मर्जी की पट्टी पढ़ाकर मेरे खिलाफ कर सकता है। इस तरह सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा कि मैंने अपने ससुर को बदनाम करने के लिए ये ड्रामा रचाया है। मैं बाबे की बदनीयती के हवाले से जमील से पहले ही 1-2 बार बात कर चुकी हूँ और उसने इसे मेरा पागलपन करार दिया था। अब तो इसे यकीन आ जाएगा कि ये सारा चक्कर मैंने ही चलाया है और उसका बाप मासूम और बेकसूर है। आप खुद अंदाजा लगा लो मेरी पोजीशन कितनी नाजुक है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सुगी, हुस्ना ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। मैं तुम्हारे हक में दुआ करूंगी, तुम फिक्र न करो, अल्लाह मेहरबानी करेगा। हुस्ना सुगी को तसल्ली दिलासा देकर खुर्शीद बेगम के घर से उठाई। थोड़ी देर के बाद वो सुगी की ससुराल यानी बाबे रमजू के घर में दाखिल हुई तो रमजू ने पहली ही नजर में हुस्ना को पहचान लिया और वो कदरे रूखे लहजे में बोला, आओ आओ हुस्ना, आओ बैठो। हुस्ना उसके सामने दूसरी चारपाई पर बैठ गई और अनजान बनकर पूछा, सुगी नजर नहीं आ रही? क्या वो धूलावाला गई हुई है? तुमने तो काफी अरसे के बाद कड़ियांवाला का चक्कर लगाया है हुस्ना। बाबा शाकी लहजे में बोला, आखिरी मर्तबा जब तुम यहाँ आई थी तो इस वक्त अभी जमील की शादी नहीं हुई थी और अल्लाह बख्शे जब मेरी घरवाली जुबैदा भी जिंदा थी। हाँ मुझे याद है, हुस्ना ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। मुझे पता चला था कि तुमने जमील की शादी इधर धूलावाला में कर दी है। मैंने सोचा इधर आई हूँ तो चलो तुम्हारी बहू को भी देख लेती हूँ। जरा देर को रुककर उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई,
پھر بابا رمجو سے استفسار کیا، سگی مجھے دکھائی نہیں دے رہی، کیا وہ کہیں گئی ہوئی ہے؟ ہاں وہ گئی ہوئی ہے، بابے نے کڑوے لہجے میں جواب دیا۔ کہاں گئی ہے وہ؟ حسنہ نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے بابے کی طرف دیکھا۔ وہ نفرت آمیز انداز میں بولا، جہنم میں۔ رمجو؟ حسنہ چونک اٹھی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ بدستور زہریلے انداز میں بولا، ایسے بد کردار اور بدمعاش لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی میں ہے۔ میں کچھ نہیں سمجھی رمجو، حسنہ الجھن بھرے لہجے میں بولی، یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ رمجو چند لمحات تک بے یقینی سے حسنہ کو دیکھتا رہا، پھر پوچھا، کیا تمہیں کچھ بھی پتا نہیں کہ 2 دن پہلے کڑیاں والا میں کون سی قیامت گزر چکی ہے؟ مجھے واقعی کچھ علم نہیں، حسنہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی انجان بن گئی۔ تم بتاؤ مجھے، آخر ہوا کیا ہے؟ کیا سگی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ حسنہ کے آخری جملے میں اتنی زیادہ سنسنی خیزی تھی کہ بابا رمجو دیدے گھما کر بولا، اگر وہ کسی کے ساتھ بھاگ جاتی تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا اس کے گھناؤنے فعل سے ہوا ہے۔ سگی نے ایسا کیا کر دیا ہے رمجو؟ حسنہ اس کی باتوں میں گہری دلچسپی لیتے ہوئے بولی، تم اس پر اتنے زیادہ تپے ہوئے کیوں ہو؟ اس نے کون سا گھناؤنا کام کیا ہے؟ اس حرام خور نے مجھ پر الزام لگایا ہے۔ بابا رمجو پھٹ پڑا۔ 2 دن پہلے اس نے چیخ چیخ کر گاؤں والوں کو گھر میں جمع کر لیا، پھر رو رو کر انہیں بتایا کہ میں نے اس کی عزت پر مجرمانہ حملہ کیا ہے، اسے بے آبرو کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا رمجو، حسنہ نے ہمدردی بھرے انداز میں کہا۔ تمہارے یقین نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا حسنہ، وہ نفرت سے لبریز لہجے میں بولا، یہ تماشا اس نے کیا ہے تاکہ میں کڑیاں والا اور اس کے آلے دوالے والے گاؤں کے لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو کر رہ جاؤں۔ مگر وہ ایسا کیوں چاہتی تھی؟ حسنہ اتنی آسانی سے بابا رمجو کی جان چھوڑنے والی نہیں تھی۔ آخر تم نے سگی کا کیا بگاڑا ہے؟ اگر میں نے اس کا کچھ بگاڑا ہوتا تو پھر اس کی گھٹیا حرکت پر مجھے ذرا افسوس نہ ہوتا، وہ مایوس کن انداز میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں تو اس کا سب کچھ سنوارنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میری بات اس بزداد کی سمجھ میں نہیں آئی، اس نے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے الٹا مجھ ہی پر سارا ملبہ ڈال دیا۔ حسنہ کے مزید کریدنے پر بابا رمجو نے اسے بتایا کہ سگی کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا۔ جب تک زبیدہ زندہ تھی تو اس نے سگی پر کڑی نگاہ رکھی ہوئی تھی، مگر ساس کے انتقال کے بعد سگی کو خاصی آزادی مل گئی تھی۔ جمیل تو ویسے بھی گھر سے دور تھا، لہٰذا سگی نے خوب پرپرزے نکال لیے تھے۔ رمجو کے مطابق وہ اپنے شوہر سے بے وفائی کا ارتکاب کر رہی تھی۔ رمجو نے اشاروں کنایوں میں سگی کو ایسی حرکتوں سے باز رہنے کی تاکید کی، لیکن اس کی آوارگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ چنانچہ ایک روز رمجو نے اپنی بہو سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اسی روز یہ واقعہ پیش آ گیا تھا جس کے مطابق بابا رمجو کا بیان تھا کہ وہ سگی کو سمجھانے کا ارادہ رکھتا تھا اور اسی نیت سے وہ اس کے کمرے میں گیا تھا، جبکہ دوسری جانب سگی کا یہ دعویٰ تھا کہ خبیث پرست بڈھے نے موقع پا کر اس کی آبرو ریزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ حقیقت جو بھی تھی، سرے دست وہ دونوں ایک دوسرے کی کردار کشی کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی عورت کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ اپنی رنج بھری داستان کے اختتام پر رمجو نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، کس عورت کی بد دعا؟ حسنہ نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ عورت تم بھی ہو سکتی ہو۔ رمجو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حسنہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں بھلا کیوں بد دعا دوں گی؟ یہ ٹھیک ہے کہ کچھ عرصے پہلے تک میں کافی چکر بازیاں کرتا رہا ہوں، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ میں نے اپنی حرکتوں سے جن بہت سارے لوگوں کا دل دکھایا ہے ان میں تم بھی شامل ہو حسنہ، لیکن میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ زبیدہ کی موت کے بعد میں بالکل بدل گیا ہوں۔ اب میں وہ پہلے والا رمجو نہیں رہا ہوں جس کا نام سن کر عورتیں اپنا راستہ تبدیل کر لیا کرتی تھیں۔ تم کافی دیر سے میرے پاس بیٹھی ہوئی ہو، کیا اس دوران میں تم نے مجھے کوئی نیچ اور چھچوری حرکت کرتے دیکھا ہے، یا میری کسی بات سے تمہیں محسوس ہوا ہے کہ میں کسی غلط روش پر ہوں؟ نہیں، وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، اس وقت میں ایک بالکل مختلف باب رمجو سے ملاقات کر رہی ہوں، ایک سنجیدہ، بے ضرر اور عمر رسیدہ شخص۔ کسی نے بالکل درست کہا ہے کہ انسان کا ماضی اس کے تعاقب میں رہتا ہے، بابا رمجو خلا میں گھورتے ہوئے خوابناک لہجے میں بولا، انسان تمام تر کوشش کے باوجود بھی اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ جب میں بہت کچھ کر جاتا تھا تو کبھی مجھ پر ایسا سنگین الزام نہیں لگا، اور اب جب کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سیدھی راہ پر چل پڑا ہوں تو بیٹھے بٹھائے میری بہو نے عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔
میرا اللہ جانتا ہے کہ اس معاملے میں میرا کوئی گناہ کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا۔ جو بھی اس واقعے کے بارے میں سنتا ہے اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آتا ہے کہ ہاں رمجو نے یہ حرکت کی ہوگی، وہ تو سدا کا ایسا ہی ہے۔ اچانک رک کر اس نے بڑی گہری نظر سے حسنہ کو دیکھا اور پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، تم بھی میرے بارے میں ایسا ہی سوچ رہی ہو نا؟ ہرگز نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولی، اگرچہ تمہارے حوالے سے ماضی میں میرا تجربہ خاصا تلخ رہا ہے، مگر موجودہ صورتحال میں مجھے تمہارے الفاظ سے سچائی کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم غلط بیانی سے کام نہیں لے رہے۔ اللہ تمہارا بھلا کرے۔ وہ حسنہ کی طرف دیکھتے ہوئے دعائیا انداز میں بولا، میرے لیے بھی دعا کرنا، میں تو بس جمیل کا انتظار کر رہا ہوں، وہ آئے تو اسے ساری کہانی سناؤں گا، پھر اس کے سامنے 3 راستے رکھوں گا، آگے اس کی مرضی، وہ جس بھی راستے کو چن لے۔ باب رمجو کی بات نے حسنہ کو الجھا کر رکھ دیا۔ اس نے تشویش بھرے لہجے میں سوال کیا، کون سے 3 راستے؟ نمبر 1، وہ انگلیوں پر گنواتے ہوئے بولا، جمیل گجرانوالہ کو چھوڑ کر ادھر کڑیاں والا ہی آ جائے اور یہاں پر کوئی بھی کام کاج کر لے۔ نمبر 2، اگر وہ گجران والوں کو خیر بات نہیں کہہ سکتا تو پھر سگی کو بھی ادھر ہی لے جائے اور اپنے ساتھ رکھے۔ میاں بیوی کو زیادہ عرصے کے لیے ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا چاہیے، اسی سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بات تو تمہاری 16 آنے درست ہے بابا، حسنہ نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں تم سے مکمل اتفاق کرتی ہوں۔ اب تم مجھے تیسرے راستے کے بارے میں بھی بتاؤ۔ تیسرا راستہ یہی باقی رہ جاتا ہے کہ وہ سگی کو فارغ کر دے۔ باب رمجو نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے جواب دیا، فارغ کر دے؟ حسنہ نے حیرت بھرے انداز میں استفسار کیا، اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے بابا؟ مطلب بڑا سیدھا اور واضح ہے حسنہ، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، اگر جمیل اپنی نگرانی میں سگی کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو پھر اس رشتے کو ختم کر کے سگی کو ٹھوراں والا روانہ کر دے، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ میں اس عمر میں کہاں تک اس آوارہ عورت پر نظر رکھوں، اور اب تو یہ میری دشمن بھی ہو گئی ہے۔ یہ اچھا ہوا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ خورشید بیگم کے گھر چلی گئی ہے، ورنہ مجھے تو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب وہ اپنا لباس پھاڑ کر گلی میں جا کھڑی ہو اور لوگوں کو پکار پکار کر بتانے لگے کہ میں نے اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، بدنالوں بدنام برا۔ لمحاتی توقف کر کے باب رمجو نے اپنی افسردہ سانس کو درست کیا اور پھر ایک سرد سی آہ بھرتے ہوئے بولا، حسنہ میرے لیے دعا ضرور کرنا، میں بیٹھے بٹھائے بڑی مشکل میں آ گیا ہوں، میں اب سگی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے اس کے سائے سے بھی خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ حسنہ نے ایک خطرناک مگر فکر انگیز سوال کیا، اگر جمیل نے تمہارے بیان کردہ ان 3 راستوں میں سے کسی ایک کا بھی انتخاب نہ کیا تو پھر مجھے چوتھے راستے کا سفر اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا، چوتھا راستہ؟ حسنہ تعجب خیز انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی، ہاں چوتھا اور آخری راستہ، باب رمجو گمبھیر انداز میں بولا، اگر میری بات جمیل کی سمجھ میں نہ آئی یا اگر اس نے میری بات پر یقین نہ کیا اور سگی کو سچا اور مجھے جھوٹا سمجھا تو پھر میں چپ چاپ اٹھ کر کہیں چلا جاؤں گا۔ کہاں؟ حسنہ نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، کہیں بھی، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں تو مجھے بھی سر چھپانے کی جگہ مل ہی جائے گی، ذلت بھری اس زندگی سے تو عزت کی موت لاکھ درجے بہتر ہے، کسی مزار پر جا کر ڈیرا ڈال دوں گا، آگے جو اللہ کو منظور۔ ان لمحات میں حسنہ کو باب رمجو پر بہت ترس بھی آیا، وہ کہیں سے بھی ماضی والا بڈھا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حسنہ مزید تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کر یہ جاننے کی کوشش کرتی رہی کہ سگی نے جمیل سے بے وفائی کی راہ اختیار کرنے کے لیے کون سے کھوٹے کا چناؤ کیا تھا، مگر باب رمجو نے اس حوالے سے کوئی واضح بات نہیں کی تھی۔ حسنہ سمجھ گئی کہ وہ دانستہ سگی کے آشنا کا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، یا پھر یہ کہ اس سلسلے میں کوئی نام اس کے سامنے ہی نہیں تھا، مطلب یہ کہ اسے کڑیاں والا کے کسی خاص وسنیک پر شک نہیں تھا، بلکہ اس کا خیال تھا کہ سگی مردوں سے دل پشوری کرنے کا عادی ہو گئی ہے، جیسے کہ عمر بھر وہ کرتا رہا تھا، اور امکان یہ بھی ہو سکتا تھا کہ باب رمجو سگی کے بارے میں جو کچھ سوچ رہا تھا یہ اس کے اپنے ذہن کی پیداوار تھی۔ وہ ماضی میں چونکہ مشکوک کردار کا مالک رہا تھا، لہٰذا اسے سگی کے اندر بھی اسی نوعیت کے جراثیم دکھائی دینے لگے تھے۔
حسنہ یہ تمام تر معلومات فراہم کرنے اور اپنا انعام وصول کرنے کے بعد رخصت ہو گئی تھی۔ اس داستان کو سن کر میری سمجھ میں جو بات آئی وہ یہ تھی کہ سگی اور رمجو میں سے ایک سچا اور کوئی ایک جھوٹا تھا۔ جب تک میں سچے اور جھوٹے کی شناخت نہ کر لیتا اس کیس کو حل نہیں کیا جا سکتا تھا، اور شناخت کے لیے جمیل کا کڑیاں والا میں ہونا ضروری تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلی صبح کسی پولیس اہلکار کو گجرانوالہ روانہ کر دوں گا تاکہ وہ فی الفور جمیل کو اپنے ساتھ لے کر کڑیاں والا آئے۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ اس کہانی کے تمام کرداروں کو تھانے بلا کر ان کے بیچ ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کر کے مصالحت کرانے کی کوشش کروں گا۔ کسی سیانے کا قول ہے، تدبیر کنند بندہ تقدیر کنند خندہ۔ اس تنازع میں بھی یہی سب کچھ ہوا تھا۔ میری تدبیر پر کھڑی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ میں نے جو کسی بندے گجرانوالہ بھیج کر جمیل کو یہاں بلوانے کا جو پروگرام بنایا تھا ایک طرف دھرا رہ گیا۔ اگلی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک سنسنی خیز خبر میری منتظر تھی۔ باب رمجو کا پچھلی رات انتقال ہو گیا تھا۔ عام حالات میں اگر رمجو کی موت واقع ہوئی ہوتی تو یہ چونکنے والی بات نہیں تھی، لیکن یہاں پر یہ حالات عام نہیں تھے۔ پچھلے 3 دن سے کڑیاں والا میں بابا رمجو کی ذات موضوع گفتگو بنی ہوئی تھی۔ ایسے میں اس کے انتقال کی خبر نے مجھے تشویش میں ڈال دیا اور میں کانسٹیبل عارف کو ساتھ لے کر کڑیاں والا پہنچ گیا۔ ہم ایک ٹانگے پر سوار ہو کر کڑیاں والا آئے تھے۔ کوچوان نے ٹانگا رمجو کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر روک دیا۔ ہم ٹانگے سے اتر کر رمجو کے گھر کی جانب بڑھ گئے۔ رمجو کے دروازے پر 8-10 افراد جمع تھے، جن میں عورتیں و مرد دونوں شامل تھے۔ میں اور کانسٹیبل عارف یونیفارم میں تھے، لہٰذا ہمیں دیکھتے ہی وہ لوگ دروازے کے سامنے سے ہٹ گئے۔ میں نے ایک سنجیدہ سولہ شخص کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا ہوا رمجو کو؟ اس کی موت کیسے واقع ہوئی ہے؟ یہ تو کسی کو پتہ نہیں جناب کہ رمجو کی موت کا سبب کیا ہے، وہ شخص معصومیت بھرے لہجے میں بولا۔ ایک دوسرے شخص نے کہا کہ لگتا ہے کہ گناہ کے بوجھ نے اس کی جان لے لی ہے۔ مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسے صدمے نے ختم کر دیا۔ میرے عقب سے ایک آواز ابھری، اس پر سگی نے جتنا بڑا الزام لگایا تھا رمجو اسے برداشت نہیں کر سکا۔ بس جی، سب خدا کی مرضی ہے، ایک ادھیڑ عمر عورت نے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ جب انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کو بجھنا ہی ہوتا ہے۔ تھانیدار صاحب، میں نے جس شخص سے سوال کیا تھا وہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، رمجو کی لاش گھر کے اندر پڑی ہے، آپ خود جا کر اس کا معائنہ کر لیں، ہمیں تو یہ طبعی موت ہی لگتی ہے، آگے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اس بندے کی تجویز بڑی معقول تھی اور میں یہاں آیا بھی اسی لیے تھا۔ رمجو کی اچانک موت کی خبر مجھے ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ ویسے تو وہ عمر کے جس حصے میں تھا اس کا بلاوا کسی وقت بھی آ سکتا تھا، لیکن میں پھر اپنی بات کو دہراؤں گا کہ کڑیاں والا کی فضا ان دنوں نارمل نہیں تھی، لہٰذا بابا رمجو کی موت کو بھی نارمل انداز میں نہیں لیا جا سکتا تھا۔ میں کانسٹیبل عارف کے ساتھ رمجو کے گھر میں داخل ہوا تو چند افراد بھی اندر آ گئے۔ میں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، یہ لوگ رمجو کے پڑوسی تھے۔ میں گاؤں والوں کی موجودگی میں رمجو کی لاش کا معائنہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ موسم سرما کا آغاز تھا، اکتوبر کا آخری ہفتہ چل رہا تھا۔ ابھی تک باقاعدہ سردی تو نہیں آئی تھی، تاہم رات میں اچھی خاصی ٹھنڈک ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے صحن کو خیر باد کہہ کر کمروں کے اندر باہر برآمدے میں سونا شروع کر دیا تھا۔ رمجو کی لاش بھی اس کے کمرے کے اندر چارپائی کے اوپر پڑی تھی۔ میں چارپائی کے نزدیک پہنچ گیا اور جائے وقوع کا بغور جائزہ لینے لگا۔ مذکورہ چارپائی پر بستر بچھا ہوا تھا اور اس بستر کے اوپر بابا رمجو بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس نے ایک گرم چادر اوڑھ رکھی تھی، تاہم اس چادر نے محض اس کے جسم کے ظہری حصے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ چادر کی بے ترتیبی سے پتہ چلتا تھا کہ موت سے قبل رمجو نے چادر کے ساتھ دھینگا مشتی کی تھی۔ چادر کی ایسی حالت نے مجھے چونکا دیا اور میں اکڑوں بیٹھ کر رمجو کے بدن کے کھلے حصوں کا معائنہ کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس معائنے نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ رمجو کو ایک نظر دیکھ کر ہی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا شمار زندوں میں نہیں کیا جا سکتا، اور اب جو میں نے اس کی گردن کی حالت دیکھی تو مجھے بابے کی غیر طبعی موت کا بھی سراغ مل گیا۔ رمجو کی گردن پر ایسے نشانات موجود تھے جیسے اس کی شہرک کو دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی گردن کی دونوں سائڈ پر کانوں کے نیچے مجھے کھرنچوں کے نشانات بھی دکھائی دیے، جس نے اسے فنا کے گھاٹ اتارا تھا۔
ये खरोंचे इसके नाखूनों का कारनामा था। बाबे का मुंह भी किसी हद तक खुला हुआ था और आंखों की हालत से भी यही अंदाजा होता था कि वो खासी अजियतनाक मौत मरा था। अब इस बात में किसी शक को शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रह गई थी कि बाबे रमजू को कत्ल किया गया था। इसका कातिल कौन था? इस वक्त मेरे जहन में यही सवाल सर उठाए खड़ा था और मुझे बहुत दूर तक सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। मैं उठकर खड़ा हो गया और इस कमरे में मौजूद चीज़ों का जायजा लेने लगा। वो एक आम सा कमरा था और उसके अंदर वैसा ही आम सा इस्तेमाल का सामान भरा हुआ था जो एक अकेले बूढ़े शख्स की ज़रूरियात के लिए लाजमी होता है। 10-15 मिनट की तलाश के बाद भी कोई ऐसी चीज़ मेरे हत्थे ना चढ़ी जो किसी भी हवाले से कातिल तक रहनुमाई करती। मैंने कमरे में मौजूद अफराद को बारी बारी देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, बाबा रमजू तबई मौत नहीं मरा, इसे किसी ने कत्ल किया है। किसने? इसका दुश्मन कौन हो सकता है? एक बंदे ने पूछा। मैं बहुत जल्द बाबे के कातिल को गिरफ्तार कर लूंगा, मैंने पुरअज़्म अंदाज में कहा, लेकिन पहले किसी को भेजकर इन लोगों को यहाँ बुलाओ जो रमजू के रिश्तेदार हैं। मेरा मतलब है कि खुर्शीद बेगम, सुग्गी, बरकत बीबी और ताफू वगैरह। मेरी मालूमात के मुताबिक ताफू, सुग्गी और बरकत बीबी खुर्शीद बेगम के घर ठहरे हुए हैं। मेरे हुक्म की तामील में एक बंदा फिलफौर खुर्शीद बेगम के घर की जानिब रवाना हो गया। एक बात पर मुझे हैरत हो रही थी कि मैं थाने से कड़ियांवाला पहुंच गया था और यहाँ मेरी आमद का सबब बाबे रमजू की मौत थी, लेकिन खुर्शीद बेगम एंड कंपनी में से कोई एक शख्स भी जाए बकुआ पर दिखाई नहीं दे रहा था। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में ये सवाल भी पैदा हुआ कि क्या खुर्शीद बेगम को बाबे की मौत की खबर है भी या नहीं। यही सवाल जब मैंने वहां मौजूद लोगों से किया तो पता चला कि बाबे की मौत की इतला खुर्शीद बेगम के घर पहुंच चुकी है और खुर्शीद बेगम बरकत बीबी के साथ इधर का एक चक्कर भी लगाकर गई है। ताहम सुग्गी या ताफू ने इस तरफ आने की जहमत गवारा नहीं की थी। मुझे इस शख्स की तलाश थी जिसने बाबे रमजू की लाश को दरियाफ्त किया था। मैंने इन लोगों से पूछा, सबसे पहले रमजू की लाश को किसने देखा था? मासी हनीफा ने, एक शख्स ने जवाब दिया। मैंने पूछा कि मैं मासी हनीफा से बात करना चाहता हूँ, वो इस वक्त कहाँ है? वो अपने तंदूर पर होगी, एक शख्स ने बताया। मासी हनीफा का घर गांव के कोने पर है। उसने अपने घर के बाहर एक तंदूर लगा रखा है जहां गांव की औरतें रोटियां लगाती हैं। मुझे बताया गया कि कल जब बरकत बीबी, सुग्गी और ताफू बाबे रमजू को इस घर में अकेला छोड़कर खुर्शीद बेगम के साथ चले गए थे तो इसके बाद से हनीफा ने रमजू के खाने पीने का ख्याल रखा था। मासी एक बेवा औरत थी। आज सुबह जब वो रमजू के लिए नाश्ते का सामान लेकर आई तो रमजू इसे मुर्दा हालत में पड़ा हुआ मिला। उसने घर से बाहर आकर लोगों को इस बारे में बताया। थोड़ी ही देर में बाबे रमजू की मौत की खबर पूरे कड़ियांवाला में फैल गई और फिर चुपके से ये इतला थाने भी पहुंच गई थी। मेरी ख्वाहिश पर थोड़ी ही देर में मासी हनीफा को मेरे सामने हाजिर कर दिया गया। मैं इसे लेकर दूसरे कमरे में बैठ गया। हनीफा की उम्र 50 के करीब थी। वो एक मिस्कीन सी सूरत वाली मोटी ताजी देहाती औरत थी। मैंने घुमा फिराकर हनीफा से मुख्तलिफ सवालात किए, लेकिन कोई भी ऐसी अहम बात सामने ना आ सकी जो कातिल तक रसाई हासिल करने में मेरी मदद कर सकती, सिवाय इस नुक्ते के कि जब आज सुबह हनीफा बाबा रमजू के लिए नाश्ता लेकर आई तो घर के बैरूनी दरवाजे को खुला देखकर वो चौंक उठी थी। क्या मतलब? मैंने सवालिया नजर से उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें रमजू के घर का दरवाजा खुला हुआ मिला था? जी थानेदार साहब, वो इस बात में गर्दन झटकते हुए बोली। मैं इस वक्त यही समझी थी कि रमजू ने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया होगा। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। क्या तुमने रमजू को आवाज दी थी? मैं घर के अंदर दाखिल हो गई और काफी बुलंद आवाज में रमजू को पुकारा, हनीफा ने बताया, लेकिन मेरी पुकार के जवाब में रमजू की आवाज सुनाई नहीं दी और न ही वो मुझे घर में कहीं नजर आया। मैं दबे कदमों सहन से बरामदे में और बरामदे से बाबे के कमरे में पहुंच गई। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए सवाल किया, कमरे के अंदर तुमने क्या देखा? बाबा रमजू अपनी चारपाई पे बेसुध पड़ा था, हनीफा थूक निगलते हुए बोली। मुझे हैरत हुई कि वो अब तक बेखबरी की नींद क्यों सो रहा है। मैंने उसे आवाजें दी, उठो रमजू, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, लेकिन मेरी बार बार की पुकार भी उसके बदन में जरा सी जुम्बिश भी पैदा न कर सकी। इतनी आवाजें तो कब्रिस्तान में जाकर दो तो कई मुर्दे उठकर बैठ जाते, मगर बाबा था कि टस से मस नहीं हो रहा था। रमजू के इस अंदाज ने मुझे तशवीश में डाल दिया और मैं इसे देखने के लिए कमरे के अंदर चली गई और तभी मुझे एहसास हुआ कि उसकी सांसें नहीं चल रही थीं।
फिर तुमने क्या किया? मैंने इस्तफसार किया। मैं भाभी रमजू को इस हालत में देखकर घबरा गई थी। वो एक छुरछुरी लेते हुए बोली, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि रमजू अल्लाह को प्यारा हो चुका है। बस फिर मैं घर से बाहर निकल आई और लोगों को बुलाकर सूरत हाल से आगाह कर दिया। इसके अलावा और कुछ? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। कोई ऐसी अनोखी या गैर मामूली बात जो तुमने बाबे के घर के अंदर बाहर देखी हो? जी कोई नहीं, वो जहन पर जोर डालते हुए बोली, सिवाय इसके कि घर का बैरूनी दरवाजा खुला हुआ था। मैं अभी तक यही सोच रही हूँ कि जब रमजू इस दुनिया से रुखसत हो गया था तो फिर घर का दाखिली दरवाजा किसने खोला? मासी हनीफा, तुम एक ज़हीन औरत हो। मैंने सताइशी अंदाज में उसकी तरफ देखा। तुम इसी तरह अपने दिमाग को सोचने पर लगाए रखो। हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाए। मैं बस इतना इशारा दे सकता हूँ कि बाबे रमजू का कातिल दरवाजे को खुला छोड़ गया था, या तुम यूं समझ लो कि कातिल जल्दी में दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। कातिल? वो सरासीमा नज़र से मुझे देखने लगी। क्या रमजू अपनी मौत नहीं मरा? नहीं, मैंने पुरवसूख अंदाज में कहा। बाबे रमजू को गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया है। ओह! उसकी सरासीमगी में कई गुना इजाफा हो गया। बेहद खौफजदा लहजे में वो बोली, रमजू को किसने कत्ल किया है? मैं यही मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम भी अपने जहन को सोचने में मसरूफ रखो। अगर कोई भी ऐसी बात तुम्हें याद आ जाए जो मुझे कातिल तक पहुँचा सकती हो तो तुम फौरन मुझे बताना। जी? जी मैं समझ गई। वो सर को असबाती जुम्बिश देते हुए बोली। हनीफा को मैंने फारिग कर दिया कि बरकत बीबी और खुर्शीद बेगम वहां आ गई थीं। मैंने हनीफा को रुखसत करने के बाद जाए वकुआ का नक्शा तैयार किया और बाबे रमजू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। हम जिस टांगे में बैठकर कड़ियांवाला पहुंचे थे, कांस्टेबल आरिफ बाबे रमजू की लाश को इसी टांगे में डालकर वहां से रवाना हो गया। तो मैंने बरकत बीबी और खुर्शीद बेगम को सवालों जवाब के लिए अपने पास बुला लिया। तमाम गैर मुतल्लिका अफराद को घर से बाहर करके हम लोग बरामदे में बैठ गए थे, लेकिन कबल इसके कि मैं इनसे कोई सवाल करता, खुर्शीद बेगम ने मुझसे पूछ लिया, थानेदार साहब, ये क्या चक्कर है? अभी मैंने बाहर लोगों को ये कहते सुना है कि बाबे रमजू को किसी ने कत्ल कर दिया है, जबकि हम तो यही सोच रहे थे कि शायद इसकी गैरत जाग गई है और ज़मीन ने इसका गला घोंट दिया है। खुर्शीद बेगम, मैंने बरकत बीबी की फूफीजाद की आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, ये कोई चक्कर नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है कि किसी शकीउल कल्ब शख्स ने बड़ी बेदर्दी से गला दबाकर रमजू को मौत के घाट उतार दिया है। इसे कौन कत्ल कर सकता है? बरकत बीबी ने उलझनज़दा लहजे में कहा। वो मनहूस तो कब्र में अब टांगे लटकाए बैठा था। मैं बरकत बीबी के गम और गुस्से को अच्छी तरह समझता था। वो सुगी वाले वाक़े की वजह से रमजू से शदीद नफरत करती थी। अभी तक ये तय नहीं हो पाया था कि इस अफसोसनाक वाक़े में कसूरवार कौन था, सुगी या रमजू। इससे पहले कि मैं सच झूठ का फैसला करता, रमजू को किसी ने कत्ल करके इस केस में बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ भर दी थीं। मैं बहुत जल्द रमजू के कातिल का पता चला लूँगा, मैंने बारी बारी इन दोनों के चेहरों के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा। इसी मकसद के लिए मैंने रमजू की लाश को अस्पताल भिजवाया, ताकि पोस्टमार्टम के बाद रमजू की मौत के मुअम्मे को हल किया जा सके। अभी मैं किसी बंदे को गुजरानवाला भेजकर जमील को भी बुलवाने वाला हूँ, ताकि जल्द से जल्द कातिल को गिरफ्त में लिया जा सके। क्या आपको यकीन है कि रमजू को किसी ने कत्ल ही किया है और वो तबई मौत नहीं मरा? खुर्शीद बेगम ने गहरी संजीदगी से पूछा। हाँ, मुझे पक्का यकीन है, मैंने ठोस लहजे में जवाब दिया। मैंने रमजू की गर्दन पर ऐसे निशानात और आसार बड़े वाज़ेह देखे हैं, जिससे ये बात पाया तकमील को पहुंच जाती है कि बाबे रमजू को गला घूट कर ही मौत की वादी की जानिब रवाना किया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे इसी यकीन की तहरीरी तस्दीक कर देगी। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने बारी बारी इनकी आंखों में झांका, फिर जज्बात से आरी लहजे में पूछा, अगर आप लोगों को रमजू के कातिल के बारे में कुछ पता हो या कुछ अंदाज़ा हो तो मुझे बता दें, कानून से ताउन करने में ही आप ही का भला है। थानेदार साहब, हम तो पहले ही सुगी की वजह से परेशान बैठे हैं, बरकत बीवी ने बेजारी से कहा। ऊपर से इस बुड्ढे की मौत ने और मसले खड़े कर दिए हैं। सच पूछे तो मुझे रमजू की मौत का ज़रा सा भी दुख नहीं है। बरकत बीवी ने बड़ी जहरीली बात की थी, लेकिन ये इसके दिल की आवाज़ थी। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, मैं तुम्हारे दुख और सुख का हिसाब करने यहाँ नहीं बैठा हूँ, बस तुम मुझे ये बताओ कि रमजू के कातिल के बारे में तुम क्या जानती हो?
کچھ بھی نہیں، اس نے ٹکاسا جواب دیا۔ اور تم؟ میں نے سوالیہ نظر سے خورشید بیگم کی طرف دیکھا۔ مجھے بھی اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ سادگی سے بولی۔ یہ بات تو ابھی ابھی ہم نے آپ کے منہ سے سنی ہے۔ میرا سال ہر سال کا تجربہ یہ بتاتا تھا کہ برکت بی بی اور خورشید بیگم مجھ سے غلط بیانی نہیں کر رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں اور چہرے کے تاثرات سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ واقعتاً رمجو کے قتل کے حوالے سے کچھ نہیں جانتی تھیں۔ تاہم اس کیس میں مجھے ان کی گھسائی منجھائی کے فرض سے غفلت نہیں برتنا تھی، لہٰذا میں نے تفتیش کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، رمجو کے قتل اور کسی نامعلوم قاتل والی بات میرے یہاں آنے اور لاش کا معائنہ کرنے کے بعد سامنے آئی ہے، لیکن رمجو کی موت کی خبر تو صبح ہی صبح میں تم لوگوں تک پہنچ گئی ہوگی، ہے نا؟ جی بالکل، وہ یک زبان بول اٹھیں۔ اس بات کا ہمیں پتہ چل گیا تھا اور ہم آپ سے پہلے یہاں کا ایک چکر لگا کر بھی گئے ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں نے کہا، مجھے تم دونوں کے چکر لگانے کی خبر مل گئی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم دونوں ہی کیوں؟ میں کچھ سمجھی نہیں تھانے دار صاحب۔ برکت بی بی کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ خورشید بیگم نے کہا کہ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں جناب؟ میں نے کہا کہ جتنا تم دونوں پر لازم تھا کہ تم رمجو کی موت کی اطلاع پر یہاں پہنچو، اتنا ہی سگی اور تافو کا بھی فرض بنتا تھا کہ وہ بھی اس گھر میں آتے، لیکن ان دونوں بہن بھائیوں نے زحمت گوارا نہیں کی۔ کیا میں اس کا سبب جان سکتا ہوں؟ سگی کی طبیعت بہت خراب ہے تھانے دار صاحب، خورشید بیگم وضاحت کرتے ہوئے بولی، اور آپ جانتے ہیں کہ 3 دن پہلے اس کے ساتھ جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، اس نے سگی کے دل و دماغ پر بڑا گہرا اور منفی اثر ڈالا ہے۔ آپ اس کی جذباتی اور ذہنی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ خورشید بیگم کی بات میں وزن تھا۔ میں نے اس کی پیش کردہ دلیل کو مان لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، اب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ تافو کے ساتھ ایسے کون سے جذباتی معاملات تھے جو وہ ادھر نہیں آیا؟ کیا اس کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، خورشید بیگم جلدی سے بولی۔ پھر کیسی بات ہے؟ میں نے فوراً سوال داغ دیا۔ دراصل تافو یہاں ہے ہی نہیں، اس نے بتایا، ورنہ وہ صبح بھی ادھر کا چکر ضرور لگاتا اور ابھی بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتا۔ تافو یہاں نہیں ہے کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ وہ کہاں چلا گیا؟ وہ تو کل ہی دھوڑا والا چلا گیا تھا جی، برکت بی بی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، جب ہم آپ کے پاس سے واپس آئے تھے۔ اسے اچانک دھوڑا والا جانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میں نے کریدنے والے انداز میں سوال کیا۔ وہ بات دراصل یہ ہے تھانے دار صاحب، برکت بی بی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، آپ نے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے 2 دن کا ٹائم لے لیا تھا۔ تافو نے کہا، میرا یہاں کوئی کام نہیں، میں ادھر بیٹھ کر کیا کروں گا؟ میں دھوڑا والا ہی چلا جاتا ہوں، 1 دن وہاں گزار کر کل کسی وقت واپس آ جاؤں گا۔ میرے خیال کے مطابق بھی تافو ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، اس لیے میں نے اسے دھوڑا والا جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکی تو میں نے اضطراری انداز میں پوچھا، اور وہ کون سی بات ہے برکت بی بی؟ آپ نے تافو کو ہدایت کی تھی کہ کسی بھی صورت میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، تو؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھا۔ میری اس ہدایت کا تافو کے دھوڑا والا جانے سے کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے تھانے دار صاحب، برکت بی بی کے بجائے اس کی پھوپھی زاد خورشید بیگم نے کہا۔ تافو کا کہنا یہ تھا کہ باب رمجو کے بارے میں سوچ کر اور اسے دیکھ کر تافو کو اپنے جذبات پر قابو نہیں رہتا۔ بابے نے سگی کے ساتھ جو نازیبا حرکت کی ہے، اس نے تافو کے دل و دماغ میں ایک طوفان اٹھا رکھا ہے۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا تو یہاں کڑیا والا میں کوئی نیا تماشا ہو جائے گا، اسی لیے میں نے بھی تافو کے دھوڑا والا جانے کی حمایت کر دی تھی۔ برکت بی بی ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولی، جوان خون ہے تھانے دار صاحب، اور معاملہ ہے بہن کے رشتے کا۔ آپ سمجھدار انسان ہیں، آپ اس بات کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں کہ تافو نے بروقت بالکل درست فیصلہ کیا ہے، اور میں نے بھی اس کے فیصلے کی تائید کر کے کوئی غلطی نہیں کی۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ان دونوں کی وضاحت میں معقولیت پائی جاتی تھی۔ میں چند لمحات تک کھوجتی ہوئی نظر سے برکت بی بی اور خورشید بیگم کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا اور پھر کہا، آپ لوگ کل دوپہر کے وقت میرے پاس سے رخصت ہوئے تھے، اور تمہارا کہنا ہے کہ یہاں آنے کے بعد تافو دھوڑا والا روانہ ہو گیا تھا، اور اس نے اگلے دن واپس آنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ آج شام سے پہلے اسے کڑیاں والا پہنچ جانا چاہیے۔
جی تھانے دار صاحب، خورشید بیگم نے کہا۔ برکت بی بی نے پوچھا کہ آپ کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ ظاہر ہے برکت بی بی نے یہ سوال مجھ سے کیا تھا، لہٰذا میں نے اسے بتایا۔ یوں سمجھ لو کہ میری تفتیش آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ کل دوپہر تک میں تم لوگوں کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لوں گا۔ بابا رمجو تو گیا اس دنیا سے، خورشید بیگم نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا۔ وہ اپنی موت مرا ہے یا کسی نے اسے قتل کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اہم بات یہ ہے کہ رمجو کی موت کے بعد سگی کی عزت کو اس گھر کے اندر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں سگی کو کسی بھی قیمت پر کڑیاں والا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، برکت بی بی نے قطعی لہجے میں کہا۔ جمیل تو مہینہ بھر ادھر گجرانوالہ میں رہتا ہے، سگی ادھر پڑی کیا کرے گی؟ میں اسے اپنے ساتھ دھولاوالا لے کر ہی جاؤں گی۔ جب آپ لوگوں نے مجھے فیصلے کے لیے اس معاملے میں شامل کیا ہے تو پھر کوئی بھی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ میں بتا چکا ہوں کہ ابھی میرا ایک بندہ گجرانوالہ جائے گا اور شام سے پہلے جمیل کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آئے گا۔ جب تک جمیل یہاں نہیں پہنچ جاتا اس کیس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اور جہاں تک سگی کے یہاں رہنے یا دھولاوالا جانے کی بات ہے تو اس حوالے سے بھی جو فیصلہ ہونا ہے وہ بابا رمجو کی تدفین کے بعد ہی ہونا ہے۔ میری بات تم لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ جی جی، خورشید بیگم جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں سمجھ گئی تھانے دار صاحب، رمجو نے زندگی میں بھی لوگوں کی جان عذاب میں ڈال رکھی تھی اور مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے لیے نت نئی مصیبتیں کھڑی کر گیا ہے، برکت بی بی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہرحال آپ جیسا کہیں گے ہمیں منظور ہے۔ میں ان دونوں کو ہدایات دے کر مقتول رمجو کے گھر سے باہر نکل آیا۔ رمجو کے قتل کے حوالے سے میں جائے وقوع کی کارروائی مکمل کر چکا تھا اور سر دست میں ایسی کوئی بھی معلومات حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا جو رمجو کے قاتل تک میری رہنمائی کر سکتی۔ اس بات میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ رمجو کو گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس امر کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے تقویت دینا تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ 70 سے زیادہ عمر کے بڈھے بابے رمجو کی کسی سے ایسی کون سی دشمنی تھی جو اس کی موت کا سبب بنی؟ اس سوال کو ذہن میں رکھ کر جب میں قرب و جوار میں نگاہ دوڑاتا تھا تو گھوم پھر کر میری نظر تافو کے اوپر پڑتی تھی۔ میں نے اس کے انداز و اطوار میں رمجو کے لیے جس غم و غصے کی لہر دیکھی تھی، اس کے پیش نظر وہ اس نوعیت کا سنگین قدم اٹھا سکتا تھا۔ جب رمجو کی لاش کا جائزہ لیتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ بابے کو قتل کیا گیا ہے تو اس وقت بھی میرا دھیان سب سے پہلے تافو ہی کی طرف گیا تھا، لیکن ابھی برکت بی بی اور خورشید بیگم کی زبانی جو تازہ ترین صورتحال سامنے آئی تھی، اس کی روشنی میں تافو کا رمجو کے قتل سے کوئی تعلق نہیں جوڑا جا سکتا تھا۔ ان دونوں عورتوں کے بیان کے مطابق کل بعداز دوپہر تافو دھولاوالا روانہ ہو گیا تھا، جبکہ رمجو کی موت گزشتہ شب کسی وقت واقع ہوئی تھی، یعنی اسے پچھلی رات کے درمیانی حصے میں فنا کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ کیونکہ ماسی حنیفہ کے بیان کے مطابق گزشتہ رات اس نے رمجو کے گھر پہ کھانا پہنچایا تھا تو اس وقت بابا رمجو زندہ تھا، لیکن جب آج صبح وہ اسے ناشتہ دینے آئی تو وہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ بہر صورت اور ہر حساب سے بابا رمجو کی موت گزشتہ شب کے درمیانی حصے ہی میں ہوئی تھی۔ میں نے تھانے میں پہنچتے ہی ایک ہوشیار قسم کے اہلکار کو گجرانوالہ روانہ کر دیا۔ میں نے یہ پتہ لگا لیا تھا کہ جمیل گجرانوالہ کے انڈسٹریل ایریا میں واقع کراؤن ٹیکسٹائل ملز میں کام کرتا تھا۔ رہائش کے لیے اس نے ایک نزدیکی محلے شریف پورہ میں خاصا معقول بندوبست کر رکھا تھا۔ شریف پورہ کی ایک بیوہ عورت نے اپنے مکان کی بیٹھک جمیل کو کرائے پر دے رکھی تھی۔ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا بھی وہی عورت جمیل کو مہیا کر دیا کرتی تھی۔ کرائے کی رقم میں قیام و طعام کی سہولیات شامل تھیں۔ تاہم دوپہر کا کھانا جمیل فیکٹری ہی میں کھا لیا کرتا تھا۔ میری معلومات کے مطابق جمیل کو ہر ماہ کی 7 تاریخ کو فیکٹری سے تنخواہ ملتی تھی، لہٰذا 7 تاریخ کے بعد جو بھی ہفتے کا دن آتا اس کی صبح وہ گجرانوالہ سے کڑیاں والا چلا آتا تھا۔ اتوار کی تو اس کی ہفتے وار چھٹی ہوتی ہی تھی، مہینے میں وہ ایک مرتبہ ہفتے کے روز کی بھی چھٹی کر لیا کرتا تھا۔ اس طرح ہر ماہ اسے 2 دن کڑیاں والا میں گزارنے کا موقع مل جاتا تھا۔ سگی والا واقعہ 24 اکتوبر کی دوپہر میں پیش آیا تھا اور رمجو کا قتل گزشتہ شب یعنی 26 اور 27 اکتوبر کی درمیانی رات ہوا تھا۔ جمیل کو سگی والے واقعے کی کوئی خبر تھی اور نہ ہی باپ کی موت کی کوئی اطلاع۔ اپنے معمول کے مطابق اس کی کڑیاں والا آمد میں ابھی 8-10 دن باقی تھے۔ حالات کی سنگینی کے باعث میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔
لہٰذا میں نے اسے فی الفور یہاں لانے کے لیے اپنا ایک مستعد بندہ گجرانوالہ روانہ کر دیا تھا۔ یعقوب نامی اس کانسٹیبل کو میں نے تاکید کر دی تھی کہ آج کی تاریخ میں مجھے جمیل تھانے میں چاہیے، اور یعقوب نے میرے حکم کی تعمیل کا یقین دلایا تھا۔ میں یعقوب کی کارکردگی سے بخوبی آگاہ تھا، چاہے رات کے 10 بھی بج جاتے۔ مجھے اطمینان تھا کہ وہ جب بھی لوٹے گا جمیل اس کے ہمراہ ہوگا۔ بعض اوقات انسان کے اندازے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور میں نے جو سوچا ہوتا ہے اس کے برعکس ہو جاتا ہے، اور اس غیر متوقع صورتحال پر وہ گڑبڑا کر رہ جاتا ہے۔ اس روز میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی پیش آیا تھا۔ مجھے تھانے پہنچے ابھی گھنٹہ 1.5 ہی ہوا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر بتایا، ملک صاحب، جمیل نامی ایک بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کون جمیل؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ باب رمجو کا بیٹا ملک صاحب، کانسٹیبل وضاحت کرتے ہوئے بولا، جو گجرانوالہ میں ہوتا ہے۔ ابھی تو یعقوب شاید گجرانوالہ پہنچا بھی نہ ہو، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر جمیل یہاں، اور وہ بھی اکیلا؟ بلاؤ اسے اندر۔ میرے آخری جملے میں سنسنی خیز الجھن کی آمیزش تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ جمیل یعقوب کے بلاوے پر یہاں پہنچا ہو۔ کڑیاں سے گجرات اور پھر گجرات سے گجرانوالہ پہنچنے میں اچھا خاصا وقت لگتا تھا، اور جیسا کہ میں نے اوپر بتایا، گجرانوالہ پہنچنے کے لیے ابھی یعقوب کو کچھ اور وقت لگنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جمیل میرے سامنے موجود تھا۔ جمیل کی عمر کا اندازہ میں نے 30 کے قریب لگایا۔ وہ درمیانے قد کا مالک، گندمی رنگت والا ایک عام سا شخص تھا۔ جمیل کی آنکھوں اور چہرے سے بے پناہ غم جھلک رہا تھا۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے دکھ بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، یہ سب کیا ہو گیا؟ میں تمہیں ہر بات سے آگاہ کروں گا، میں نے ہمدردی بھرے انداز میں کہا۔ مجھے تمہارے باپ کی موت کا بہت افسوس ہے، اور تم اس بات کی تسلی رکھو کہ میں بہت جلد رمجو کے قاتل کو جیل کی دیواروں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم یہاں پہنچے کیسے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا کہ میں نے تمہیں بلانے کے لیے جو بندہ گجرانوالہ روانہ کیا ہے، وہ تو ابھی کراؤن ٹیکسٹائل ملز پہنچا بھی نہیں ہوگا۔ میں آج ڈیوٹی پر نہیں گیا تھا، وہ مغموم لہجے میں بولا۔ مجھے کل رات ہی ابا کی موت کی اطلاع مل گئی تھی۔ رات کے وقت یہاں پہنچنا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں صبح گجرانوالہ سے روانہ ہوا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو جمیل؟ اس کے جواب نے میرے ذہن کو جھٹکا لگایا تھا۔ تمہیں کل رات کس نے کتنے بجے اطلاع دی تھی؟ کل جب میں فیکٹری سے چھٹی کر کے اپنے کوارٹر میں پہنچا تو اللہ رکھی نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے کڑیاں سے ایک بندہ یہ خبر لے کر آیا تھا کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے جلد سے جلد کڑیاں پہنچ جانا چاہیے، جمیل نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا۔ جمیل کے جواب نے میرے دماغ میں کھلبلی مچا دی تھی۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، کل تم فیکٹری سے کتنے بجے اپنے کوارٹر پہنچے تھے؟ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی، اس نے بتایا۔ میں نے دریافت کیا، اور رمجو کی موت کی اطلاع کتنے بجے گجرانوالہ پہنچی تھی؟ اللہ رکھی نے مجھے بتایا تھا کہ کڑیاں بندہ عصر کے قریب اس کے کوارٹر پر پہنچا تھا۔ وہ بولا۔ اس بندے نے اللہ رکھی کو یہ اطلاع دی اور واپس چلا گیا۔ اللہ رکھی اس بیوہ عورت کا نام تھا جس کے گھر کی بیٹھک میں جمیل نے رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ اس نے مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ ناقابل یقین، حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھا۔ جمیل کو کل عصر کے وقت باب رمجو کی موت کی اطلاع دے دی گئی تھی، جبکہ رمجو کو پچھلی رات کے درمیانے حصے میں قتل کیا گیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اطلاع بہم پہنچانے والے بندے اور قاتل کے بیچ کوئی گہرا تعلق موجود تھا۔ کیا تم مجھے اطلاع کنندہ اس بندے کا نام بتا سکتے ہو؟ میں نے جمیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جناب، وہ مایوسی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میری اس بندے سے ملاقات نہیں ہوئی، اور اللہ رکھی نے نہ تو اس کا نام پوچھا اور نہ ہی اس بندے نے خود اللہ رکھی کو اپنا نام بتایا۔ میں دل پر ابا کی موت کا صدمہ لے کر جب کڑیاں پہنچا تو وہاں پچھلے چند روز میں پیش آنے والے حالات نے میرا دماغ چکرا کر رکھ دیا۔ مجھے پتہ چلا کہ آپ صبح سے ادھر کڑیاں ہی میں تھے، اس لیے میں اب آپ کے پاس چلا آیا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ حقیقت کیا ہے؟ جمیل کو سگی والے معاملے کی خبر ہو چکی تھی، اور میرے پاس آنے سے پہلے وہ خورشید بیگم کے گھر میں سگی سے ملاقات کر آیا تھا، لیکن وہاں پر جس قسم کے حالات تھے جمیل انہیں سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ اپنے باپ کی موت کا سن کر بھاگتا دوڑتا گجرانوالہ سے کڑیاں پہنچا تھا، اور یہاں پر اس کے لیے مسائل کی زنبیل کھل گئی تھی۔ میری بات کو اگر تم توجہ سے سنو گے تو حقیقت کو سمجھنے میں تمہیں کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔
سگی اور تمہارے باپ کے بیچ جو ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا، اس کی خبر تمہیں ہو چکی ہے۔ مجھے اگر براہ راست سگی اور رمجو سے فرداً ملاقات کا موقع میسر آ جاتا تو میں یہ جاننے میں کامیاب ہو جاتا کہ ان میں سے جھوٹا کون تھا اور سچا کون، لیکن اب اس نتیجے کو اخذ کرنے کی ضرورت باقی رہی ہے اور نہ ہی اہمیت، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک فریق دار فانی سے اٹھ چکا ہے۔ اس معاملے کو بعد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تمہارا باپ اس دنیا میں باقی نہیں رہا، اور مجھے اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ رمجو کو گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ میری پہلی کوشش اور اولین ترجیح یہ ہے کہ میں جلد از جلد تمہارے باپ کے قاتل تک پہنچ جاؤں، اور اس سلسلے کی ابتدا اس شخص کی تلاش سے ہوگی جس نے گزشتہ روز اللہ رکھی کو تمہارے باپ کی موت کی اطلاع دی۔ موت سے کئی گھنٹے پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطلاع کنندہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ پچھلی رات تمہارے باپ کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے گا۔ تمہارے باپ کا قاتل مذکورہ اطلاع کنندہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اطلاع کنندہ قاتل کو جانتا ہے۔ یہ اطلاع کنندہ میرے ہتھے چڑھ گیا تو میں اس کے بعد اس کیس کو چٹکی بجاتے میں حل کر لوں گا۔ لیکن آپ اس بندے تک پہنچیں گے کیسے؟ میرے خاموش ہونے پر جمیل نے اچھل بھرے انداز میں کہا، تمہارے ذریعے۔ میں نے کہا، میرے ذریعے؟ اس کی الجھن سوا ہو گئی۔ میں تو اس بندے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں نے تو اسے دیکھا تک نہیں۔ تمہاری مالک مکان اللہ رکھی نے اس بندے کو دیکھ رکھا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اللہ رکھی اس بندے کا پڑھتے ہی پہچان لے گی۔ آپ کی بات تو میری سمجھ میں آ رہی ہے، وہ متذبذب انداز میں بولا، لیکن آپ اللہ رکھی کو دکھانے کے لیے اس بندے کو کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں گے؟ تم اس کی فکر نہ کرو، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ مجھے بتاؤ، کیا تم اللہ رکھی کو یہاں لا سکتے ہو؟ یہ تو کل ہی ممکن ہو سکے گا جناب، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ اگر میں ابھی گجرانوالہ روانہ ہو جاؤں تو کل دوپہر تک میں اللہ رکھی کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آ سکتا ہوں۔ کل شام تک بھی لے آؤ تو کام چل جائے گا، میں نے کہا۔ کل دوپہر تک اسپتال سے تمہارے باپ کی لاش بھی آ جائے گی۔ رمجو کی تجہیز و تکفین کے لیے تمہارا یہاں کڑیاوالا میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ اتنا معمولی واقعہ نہیں ہے کہ تم ہفتے 10 دن سے پہلے فیکٹری کا رخ بھی کر سکو۔ میں ابھی گجرانوالہ جا رہا ہوں، وہ بڑے عزم کے ساتھ بولا۔ ویسے بھی میں آج یہاں رک کر کیا کروں گا؟ آپ نے بتایا ہے کہ ابا کی لاش کل دوپہر تک ہی آئے گی، اور اس بارے میں تم کسی سے بھی ذکر نہیں کرو گے کہ اللہ رکھی کو کس مقصد کے لیے یہاں لایا جا رہا ہے۔ جی میں سمجھ گیا، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے کہا کہ اللہ رکھی کو سیدھا یہاں تھانے لانا ہے، ادھر کڑیاوالا میں کسی کو کانو کان اس کی خبر نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل، میں آپ کی بات کو ذہن میں رکھوں گا، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو اخلاقی اور جذباتی سہارے کے لیے جمیل کے ہمراہ گجرانوالہ روانہ کر دیا۔ یہ کام جمیل کے بغیر بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں نے ایک خاص مقصد کے تحت جمیل کو کل دوپہر تک کے لیے کڑیاوالا کی فضا سے دور کر دیا تھا۔ رمجو کی لاش آنے سے پہلے اگر وہ کڑیاوالا میں ٹھہرتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ یہ تمام وقت سگی کے ساتھ ہی گزارتا، اور اس کے لیے یا تو جمیل کو خورشید بیگم کے گھر میں قیام کرنا پڑتا اور یا پھر سگی کو واپس رمجو والے گھر میں جانا پڑتا۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ سگی کی واپسی کے لیے برکت بی بی آسانی سے تیار نہ ہوتی، لہٰذا کڑیاوالا میں کسی بڑی بدمزگی کا روشن امکان تھا۔ میں ایسی کسی بدامنی سے اپنے پروگرام کو متاثر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اللہ رکھی کی مدد سے جس شناخت پریڈ کے بارے میں سوچ لیا تھا، اس کے لیے سب سے اہم موقع وہی ہوتا جب تدفین کے وقت گاؤں کے تمام مرد قبرستان میں موجود ہوتے۔ اس بات کے کبھی امکانات تھے کہ اطلاع کنندہ کا قتل کڑیاوالا ہی سے تھا۔ میں اللہ رکھی کو پوشیدہ رکھ کر اس فتنہ پرور شخص تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا جسے اس بات کا پیشگی علم تھا کہ اس کے گجرانوالہ اطلاع پہنچانے کے چند گھنٹے بعد بابا رمجو لقمہ اجل بن جائے گا۔ یہ تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا بندہ تھا۔ جمیل کے جانے کے تھوڑی دیر بعد کانسٹیبل عارف تھانے پہنچ گیا۔ عارف کو میں نے بابے رمجو کی لاش کے ساتھ اسپتال بھیجا تھا۔ عارف کے چہرے پر مجھے دبا دبا جوش نظر آیا تو میں اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکا، عارف خیریت تو ہے؟ تم کافی تر و تازہ دکھائی دے رہے ہو۔ اسپتال سے کیا خبر لائے ہو؟ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کب تک مل جائے گی؟ جناب، بابے کی لاش کل کسی وقت بھی اسپتال سے تھانے بھیج دی جائے گی، اس نے انکشاف انگیز انداز میں بتایا، لیکن ابتدائی رپورٹ میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔
یہ تم کیا کہہ رہے ہو عارف؟ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کھل کر بتاؤ، تمہارے ذہن میں کیا کہانی ہے؟ کہانی ذہن میں نہیں، میری جیب میں ہے ملک صاحب۔ وہ اپنا ہاتھ جیب کی جانب بڑھاتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بولا۔ آپ اسے پری مارٹم رپورٹ سمجھ لیں۔ پری مارٹم؟ میں چونک اٹھا۔ یعنی باب رمجو کی لاش کی چیٹ پاٹ سے پہلے کی رپورٹ؟ میری حیرت بھری الجھن کے جواب میں عارف نے اپنی جیب میں سے ایک انگوٹھی نکال کر میری سمت بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیں جی، پری مارٹم رپورٹ آف بابا رمجو۔ مذکورہ انگوٹھی پر نگاہ پڑتے ہی میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے اسے حال ہی میں کسی کے ہاتھ کی انگلی میں دیکھا ہو۔ میں نے عارف سے پوچھا، یہ کس کی انگوٹھی ہے اور اس کا بابا رمجو کی موت سے کیا تعلق ہے؟ ملک صاحب، لگتا ہے کہ آپ نے اس انگوٹھی کو پہچانا نہیں۔ وہ میرے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے بولا، کل باب رمجو کی شکایت لے کر جو لوگ تھانے آئے تھے، ان میں سے ایک بندے کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی موجود تھی۔ مجھے فوراً یاد آ گیا کہ میں نے مذکورہ انگوٹھی کو تافو کے ہاتھ کی ایک انگلی میں دیکھا تھا۔ میں نے عارف سے پوچھا، تمہیں یہ کہاں سے ملی؟ باب رمجو کی لاش والی چادر کے اندر سے جناب، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ آج جب میں مقتول رمجو کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا رہا تھا تو میں نے لاش کو رمجو کے بستر پر بچھی چادر ہی میں لپیٹوا دیا تھا۔ یعنی باب رمجو کی لاش اپنے بستر کی چادر میں لپٹ کر اسپتال پہنچی تھی۔ یہ چادر بابے کا ابتدائی کفن بھی ثابت ہوئی تھی۔ جب بابے کی لاش کو اس چادر میں لپیٹا گیا اس وقت تو یہ انگوٹھی ہم میں سے کسی کی نظر میں نہیں آئی تھی۔ میں نے مذکورہ انگوٹھی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ انگوٹھی اس چادر کے ایک کونے میں پھنسی ہوئی تھی۔ عارف نے بتایا، اس چادر کا ایک کونا پھٹا ہوا تھا جس میں سے دھاگے نکلے ہوئے تھے اور یہ انگوٹھی ان دھاگوں کے اندر الجھی ہوئی تھی۔ جب اسپتال میں بابے کی لاش کو چادر میں سے نکالا گیا تو میری اس انگوٹھی پر نظر پڑی اور میں نے سب کی نگاہ بچا کر انگوٹھی کو پار کر لیا اور اب یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ انگوٹھی اگر باب رمجو کے بستر کی چادر میں الجھی ہوئی ملی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تافو وہاں گیا تھا، میں نے پرخیال انداز میں کہا، اور پھر یہ بات بھی طے ہے کہ تافو کا بابے کی موت سے کوئی گہرا تعلق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ باب رمجو کا گلا دباتے ہوئے انگوٹھی تافو کی انگلی سے نکل گئی ہو، لیکن تافو کو اس بات کا احساس نہ ہوا ہو۔ اس نے اپنا کام نمٹایا اور گھر سے نکل گیا۔ ملک صاحب، ہمیں فوراً کڑیاں والا جا کر تافو کو گرفتار کر لینا چاہیے، عارف نے تجویز دینے والے انداز میں کہا۔ 4 جوتے اس کی تشریف پر لگیں گے تو سب کچھ اگل دے گا اپنی زبان سے۔ عارف جب لاش کے ساتھ اسپتال کی جانب روانہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد یہ بات میرے علم میں آئی تھی کہ تافو تو کل ہی دھوڑا والا چلا گیا تھا۔ تافو کی روانگی کے بارے میں عارف کو علم نہیں تھا، اسی لیے اس نے اسے کڑیاں والا جا کر گرفتار کرنے کی بات کی تھی۔ میں نے عارف کو صورتحال سے آگاہ کیا، پھر حوالدار نبی بخش اور عارف کو کڑیاں والا روانہ کر دیا کہ جیسے ہی تافو گاؤں میں داخل ہو وہ اسے گرفتار کر کے سیدھا میرے پاس لے آئیں۔ برکت بیوی نے بتایا تھا کہ آج تافو دھوڑا والا سے واپس آ جائے گا۔ اس کیس کی کڑیاں ایک ایک کر کے کڑیاں والا میں جمع ہو رہی تھیں۔ وہ چھوٹا سا گاؤں اب صحیح معنوں میں کڑیاں والا بن گیا تھا۔ اس دن 27 اکتوبر تھی۔ میرے پاس یہ کیس کل یعنی 26 اکتوبر کو آیا تھا اور میں نے اس کیس کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے فریادی افراد سے جو مہلت دی تھی اس میں سے ایک دن گزر چکا تھا اور ایک دن باقی تھا۔ مجھے کسی بھی حال میں اس کیس کو معینہ مدت کے اندر اندر حل کرنا تھا اور حالات اس رخ پر آ گئے تھے کہ اپنی کامیابی مجھے یقینی دکھائی دے رہی تھی۔ 27 اکتوبر کا سورج غروب ہونے سے پہلے تافو میری کسٹڈی میں آ چکا تھا۔ وہ جیسے ہی کڑیاں والا میں داخل ہوا میرے بھیجے ہوئے اہلکاروں نے اسے فوراً گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا تھا۔ تافو اپنی گرفتاری پر خاصا برہم تھا۔ اس نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ مصیبت ہم پر ٹوٹی ہے اور آپ ہی الٹا ہمیں ہی پریشان کر رہے ہیں۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ زیادتی، پریشانی اور مصیبت کیا ہوتی ہے، میں نے خوفناک انداز میں کہا۔ فکر نہیں کرو، اگر تم نے شرافت سے زبان نہیں کھولی تو میں ان تینوں چیزوں سے تمہیں اچھی طرح آگاہ کرا دوں گا۔ جناب، یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ اپنی خفگی کو بھول کر قدرے نرم پڑتے ہوئے بولا، میں نے کیا کیا ہے؟ تو تمہارے خیال میں تم نے کچھ بھی نہیں کیا؟ نہیں، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا، میں نے تمہیں تاکید کی تھی نا کہ کسی بھی صورت میں تم نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ میں نے اسے گھورا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کیا کیا ہے تھانے دار صاحب؟ اس کی الجھن میں حیرت و بے بسی بھی شامل ہو گئی۔ کچھ مجھے بھی تو بتائیں۔ یا تو وہ بڑے کمال کی اداکاری کر رہا تھا
या फिर वो बाबे रमजू की मौत से कतई लाताल्लुक था। मैंने ताफू की असलियत तक रसाई हासिल करने के लिए ताफू की आंखों में देखते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा, तुमने बाबे रमजू को कत्ल किया है? मैंने? वो लुकनज़दा अंदाज में बोला, क्या रमजू मर गया? मुझे यकीन नहीं आ रहा। यह आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? तो तुम्हें यह भी नहीं पता कि पिछली रात बाबे रमजू को कत्ल किया जा चुका है? मैंने बदस्तूर उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए पूछा। जनाब, मैं तो कल दिन ही में धूड़ावाला चला गया था, वो अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, और अभी वापस आया हूँ, लेकिन कड़ियांवाला में दाखिल होने से पहले ही आपके बंदे मुझे पकड़कर थाने ले आए हैं। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि कल दोपहर से अब तक इधर कड़ियांवाला में क्या वाक़यात पेश आ चुके हैं। तुम कल मेरे पास से रुखसत होने के बाद धूड़ावाला रवाना हो गए थे? मैंने इसे घिसने की कोशिश करते हुए कहा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ताफू इस वक्त मेरी नज़र में एक ऐसा देसी बादाम था कि मैं अंगूठी का हथौड़ा इस्तेमाल करके एक ही ज़रब में इसे तोड़कर अंदर से अपनी मर्जी का मगज़ हासिल कर सकता था, मगर मैं फ़िलहाल इसे अपने सवालात की सांध पर घिसकर इसके खोल को कमज़ोर कर रहा था। इसने मेरे इस्तफसार के जवाब में कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनाब, लेकिन तुम कड़ियांवाला से निकलकर धूड़ावाला जाने के बजाय पहुंच गए गुजरानवाला। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा। गुजरानवाला में मेरा क्या काम थानेदार साहब? वो बेयकीनी से मुझे तकने लगा। मैं तो यहाँ से सीधा धूड़ावाला ही गया था। आप पता नहीं किस किस्म की बातें कर रहे हैं। गुजरानवाला में तुम्हारा काम ये था कि जमील की मालिक मकान को जाकर बताओ कि बाबे रमजू का इंतकाल हो गया है। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, ताकि वो पहली फुर्सत में कड़ियांवाला पहुंच जाए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? वो दोनों हाथों से अपने सर को थामते हुए बोला, मैं ऐसा क्यों करूँगा? फिर तुम गुजरानवाला से वापस कड़ियांवाला आए और रात की तारीकी में तुमने बाबे रमजू का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मैंने कड़ी नज़र से इसे घूरा। अपना काम निपटाने के बाद तुम चुपचाप धूड़ावाला रवाना हो गए और अब दूध से धुलकर यहाँ आ गए हो। जनाब, मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ कि मैं कल गुजरानवाला नहीं गया था। वो ठोस लहजे में बोला, पता नहीं आप क्यों मुझे इस मामले में मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे कसम खाने से ये मसला हल नहीं होगा ताफू, मैंने उसके कानों के कीड़े झाड़ते हुए कहा। अगर तुम खुद गुजरानवाला नहीं गए तो फिर तुमने इस मकसद के लिए किसी और बंदे को वहां भेजा होगा। मैं खुद गया और न ही मैंने किसी और को वहां भेजा, वो उकताहट भरे लहजे में बोला। आप मुझे खामखा इस चक्कर में फांसने की कोशिश कर रहे हैं। कल किसी वक्त भी जमील और अल्लाह रखी यहाँ पहुँच जाएंगे, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। हो जाए अलग, वो बेपरवाही से बोला। जब मेरा इन मामला से कोई वास्ता ही नहीं तो फिर क्यों परेशान हूँ? ताफू का एतमाद मुझे उलझन में डाल रहा था। अभी तक इसकी किसी भी अदा से मुझे ये महसूस नहीं हुआ था कि वो दरोकोई से काम ले रहा हो। मैंने कतरे सख्त लहजे में कहा, तुम खुद गुजरानवाला गए या नहीं गए? तुमने किसी और बंदे को गुजरानवाला भेजा या नहीं भेजा? इसका फैसला तो अल्लाह रखी के आने के बाद हो जाएगा, लेकिन तुम एक हकीकत से इनकार नहीं कर सकते। कौन सी हकीकत? उसने बेसाख्ता पूछा। यह हकीकत कि तुमने बाबे रमजू को कत्ल किया है, मैंने सरसराती हुई आवाज में कहा। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, वो एहतिजाजी अंदाज में बोला। आप खामखा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं खामखा कुछ भी नहीं करता ताफू, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मेरे पास इस बात का ठोस सबूत है कि तुमने गला दबाकर बाबे रमजू को मौत के घाट उतारा है। कौन सा ठोस सबूत है आपके पास? वो बरहमी से बोला। लाएं, दिखाएं मुझे। पहले तुम दिखाओ, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। मैं दिखाऊं? वो हैरत भरे लहजे में बोला। मैं क्या दिखाऊं आपको? वो सबूत कि तुम गुज़िश्ता रात बाबे रमजू के घर नहीं गए थे, मैंने कहा, और तुमने रमजू को कत्ल नहीं किया। मेरे पास तो ऐसा कोई भी सबूत मौजूद नहीं है, वो बेबसी से बोला। मैं तो कल दोपहर से अब तक धूड़ावाला में था। जब मैं पिछली रात कड़ियांवाला में था ही नहीं तो फिर मैं रमजू को कत्ल कैसे कर सकता हूँ? मैं तुमसे वो सबूत मांग रहा हूँ जो कल तुम्हारे पास था लेकिन आज नहीं है। मैंने चूहे बिल्ली के इस खेल को इख्तिताम की तरफ लाते हुए कहा। वो सबूत तुम्हारे हाथ से निकलकर कहीं गिर गया है। वो बेसाख्ता अपने हाथों को तकने लगा। मैंने कहा कि वो सबूत तुम्हारे हाथों से निकलने के बाद बाबा रमजू के बिस्तर पर पहुंच गया था। तुम इसे चाय वकुआ से उठाना भूल गए, लेकिन मैंने उठा लिया। क्या समझे? कहीं आप इस अंगूठी की बात तो नहीं कर रहे? वो आंखें फाड़कर मुझे देखने लगा। अब तुम बिल्कुल सही जगह पर पहुंच गए हो।
میں نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ کل جب تم دوسرے لوگوں کے ساتھ میرے پاس آئے تھے تو میں نے تمہارے ہاتھ کی ایک انگلی میں ہرے نگینے والی چاندی کی ایک انگوٹھی دیکھی تھی جو اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہی۔ وہ ہرا نگینہ پنہ ہے تھانے دار صاحب، اس نے بتایا۔ میں نے بڑے شوق سے وہ انگوٹھی بنوائی تھی۔ کسی اللہ والے نے مجھے بتایا تھا کہ میں پنہ پہنوں، یہ مجھے بہت فائدہ دے گا۔ تم نے اس اللہ والے کی بات پر عمل نہیں کیا اور مصیبت میں پھنس گئے۔ میں نے معنی خیز انداز میں تافو پر چوٹ کی، پھر مذکورہ انگوٹھی کو اپنی میز کی دراز میں سے نکال کر اسے دکھاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، اب زمرد جڑی چاندی کی یہ انگوٹھی میرے پاس آ گئی ہے، لہٰذا یہ پنہ مجھے بہت فائدہ پہنچائے گا۔ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ انگوٹھی آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ بتایا تو ہے، جائے واردات سے، میں نے زہر میں بجھے ہوئے الفاظ میں کہا۔ میں نے یہ انگوٹھی مقتول رمجو کے بستر سے اٹھائی ہے۔ جب تم گلا دبا کر باب رمجو کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے تو یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ سے نکل کر وہاں گر گئی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا کہ کیا نہیں ہو سکتا؟ میں نے باب رمجو کو قتل نہیں کیا، وہ بدستور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں تو وہاں گیا ہی نہیں۔ جب تم بقوا پر گئے ہی نہیں اور تم نے باب رمجو کو قتل نہیں کیا تو پھر تمہاری انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی وہاں کیسے پہنچ گئی؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ کیا اس اللہ والے نے تمہیں انگوٹھی کی کوئی ایسی خصوصیت بھی بتائی تھی کہ زمرد کی تاثیر سے یہ انگوٹھی اڑن تشتری بن جائے گی؟ نہیں جناب، وہ بے حد الجھے ہوئے لہجے میں بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پنے کی وجہ سے بھلا انگوٹھی پرواز کیسے کر سکتی ہے؟ انگوٹھی نے خفیہ اڑان بھر کے دکھائی تو ہے، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ تمہارے ہاتھ کی انگلی میں تھی۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ گزشتہ رات تم باب رمجو کے گھر نہیں گئے، لیکن یہ بابرکت انگوٹھی وہاں پہنچ گئی۔ یہ اس انگوٹھی کا کوئی کمال ہے یا اس اللہ والے کی کرامات؟ اس کا جواب تو تمہیں دینا ہی ہوگا۔ آپ کے سوال کا جواب کاکا دے گا تھانے دار صاحب، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں بولا۔ کاکا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ تم عدیل کی بات کر رہے ہو نا، جو کڑیاں والا میں کریانے کی دکان چلاتا ہے؟ وہ تمہارا دوست ہے اور کل وہ بھی تمہارے ساتھ ہمارے پاس آیا تھا۔ جی، میں اسی عدیل عرف کاکا کا ذکر کر رہا ہوں، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا۔ لیکن کاکا کا اس انگوٹھی سے کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے تو اس انگوٹھی کو کل تمہارے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ کل دیکھا تھا نا، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، لیکن کل ہی دھوڑا والا جانے سے پہلے میں نے یہ انگوٹھی کاکا کو دے دی تھی۔ تم نے یہ انگوٹھی کاکا کو کیوں دی تھی؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اس کا کوئی خاص سبب؟ یہ انگوٹھی کاکا کو بہت پسند آ گئی تھی تھانے دار صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس نے کہا کہ تافو یہ انگوٹھی مجھے دے دو۔ میں نے انگوٹھی بڑے چاؤ سے بنوائی تھی لیکن اپنے دوست کی خواہش کو رد نہ کر سکا اور میں نے یہ انگوٹھی نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ کاکا کی انگلی میں یہ انگوٹھی تھوڑی ڈھیلی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ انگوٹھی کے رنگ پر دھاگا لپیٹ کر اسے اپنی انگلی کے سائز کا بنا لے گا۔ میں مطمئن ہو کر دھوڑے والا چلا گیا، لیکن اس انگوٹھی کے چھلے میں تو دھاگا لپٹا نظر نہیں آ رہا۔ میں نے زمرد جڑی انگوٹھی کو غور سے دیکھتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ وہ بڑی سادگی سے بولا، اسی لیے یہ انگوٹھی کاکا کی انگلی سے نکل گئی ہوگی۔ یعنی تم اس بات کا اعتراف کر رہے ہو کہ کاکا پچھلی رات بابا رمجو کے گھر گیا تھا؟ میں نے بڑے سنگین لہجے میں استفسار کیا۔ اور کاکا ہی نے رمجو کا گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا ہے اور اس عمل کے دوران میں اس کی انگلی میں ڈھیلی یہ انگوٹھی نکل کر باب رمجو کے بستر پر جا گری تھی۔ میں اس حوالے سے کوئی اعتراف یا اختلاف نہیں کر سکتا، وہ بے بسی سے گردن جھٹک کر بولا۔ جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ میری بات پر آپ یقین کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں کاکا سے تصدیق کرنے کے بعد تمہاری بات پر یقین کروں گا، میں نے کہا۔ اگر کاکا نے تمہاری سنائی ہوئی کہانی کی تردید کر دی تو پھر تمہیں میں کڑی سزا دلواؤں گا۔ منظور ہے، وہ بے پرواہی سے بولا۔ منظور ہے؟ تو تم اتنی آسانی سے کہہ رہے ہو جیسے میں نے 2-4 تھپڑوں 8-10 لاتوں کی سزا کا ذکر کر دیا ہو۔ اگر میں غلط ہوا تو آپ مجھے پھانسی کی سزا دلوا دینا، وہ چٹانی لہجے میں بولا۔ میں نے تافو کو حوالات میں بند کیا اور کاکا کو لانے کے لیے ایک بندہ کڑیاں والا روانہ کر دیا۔ تافو نے حوالات کی طرف جاتے ہوئے کوئی احتجاج کیا اور نہ ہی کسی قسم کا واویلا مچایا۔ اس کے انداز میں ایک خاص قسم کا اطمینان پایا جاتا تھا، جیسے کسی بے گناہ کے دل میں سکون ہوتا ہے کہ جب اس نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر اللہ اس کی مدد کرے گا۔ 28 اکتوبر میرے لیے ایک مصروف ترین دن ثابت ہوا تھا۔
لیکن پہلے میں گزشتہ رات کی دلچسپ کارروائی بھی آپ کی نظر کر دوں۔ میرے بھیجے ہوئے بندے نے کاکا کو لا کر تھانے میں حاضر کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی کڑیاں والا میں یہ خبر بھی پھیل گئی تھی کہ میں نے تافو کو بابا رمجو کے قتل کے الزام میں حوالات میں بند کر رکھا ہے۔ چنانچہ برکت بی بی اور خورشید بی بی بھی ایک ٹانگا پکڑ کر وہاں چلی آئی تھیں۔ میں نے سب سے پہلے کاکا کا انٹرویو کیا۔ اس نے تافو کی باتوں کی تردید کر دی، یعنی اس نے تافو سے وہ انگوٹھی نہیں لی تھی۔ میں نے کاکا پر واجبی سی زبردستی بھی کری، مگر وہ اپنے بیان پر ڈٹا رہا۔ دوسری جانب تافو کو اس بات پر حیرت اور غصہ بھی تھا کہ کاکا جھوٹ کیوں بول رہا ہے۔ میں نے ان دونوں کو حوالدار نبی بخش کی تحویل میں دیتے ہوئے کہا تھا، کل صبح جب میں تھانے آؤں تو ان دونوں کی زبانوں کے قفل کھل جانا چاہئیں۔ اب بے فکر ہو کر جائیں اپنے کوارٹر میں ملک صاحب، حوالدار نے تسلی بھرے انداز میں کہا تھا۔ صرف زبان کے ہی نہیں بلکہ میں ان کے سارے تالے کھول ڈالوں گا۔ برکت بی بی اور خورشید بیگم کو میں نے واپس کڑیاں والا جانے پر راضی کر لیا تھا۔ وہ تافو کو لیے بغیر واپس جانے کو تیار نہیں تھیں۔ میں نے کہا کہ تافو میری تحویل میں ہے، یہ آپ لوگوں کو کل بھی صحیح سلامت ہی ملے گا۔ آپ کل دونوں میرے پاس آ جانا۔ لیکن تھانے دار صاحب، تافو کا قصور کیا ہے؟ برکت بی بی نے پوچھا تھا۔ الٹا میں نے اسے سوال کر ڈالا تھا، تمہیں تافو بے گناہ لگتا ہے نا؟ جی بالکل، وہ مستحکم لہجے میں بولی۔ تو تمہیں پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تشفی بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اگر تافو نے کچھ نہیں کیا تو پھر اسے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ 28 اکتوبر کا دن، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، میرے لیے بے پناہ مصروفیت کا حامل تھا۔ جس بندے کو میں نے گزشتہ روز گجرانوالہ روانہ کیا تھا وہ تو پچھلی رات ہی واپس آ گیا تھا۔ اب مجھے انتظار تھا تو جمیل اور اللہ رکھی کا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تو حوالدار میرے پاس آ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا رپورٹ ہے نبی بخش؟ بندے خاصے سخت جان ہیں، اس نے بتایا۔ ان کی زبانیں کھلوانے کے لیے اسپیشل فارمولے استعمال کرنا پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ فارمولے ہم آنے والی رات میں آزمائیں گے۔ میں نے کہا، ویسے تمہارا تجربہ کیا کہتا ہے نبی بخش؟ مجھے تافو بے قصور اور کاکا مکار لگتا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، چلیں دیکھتے ہیں۔ دوپہر کے بعد جمیل اور اللہ رکھی تھانے پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ ہی اسپتال سے بابے رمجو کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش بھی آ گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی تھی۔ بابے رمجو کی موت 26 اور 27 اکتوبر کی درمیانی رات واقع ہوئی تھی اور یہ کہ اسے گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد رمجو کی لاش جمیل کے حوالے کرتے ہوئے کہا، تم اطمینان سے اپنے باپ کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کرو۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہارے باپ کے قاتل کو بہت جلد بے نقاب کر دوں گا۔ جناب، میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے سالے تافو کو بھی حوالات میں بند کر رکھا ہے، اس نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ صرف تافو ہی نہیں، اس کا جگری یار کاکا بھی میری تحویل میں ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور ان دونوں ہی میں سے ایک کسی نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ میں شام سے پہلے تمہیں یقین دلا دوں گا، میں نے کہا۔ وہ اللہ رکھی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ رکھی آج کے دن میری مہمان ہے، میں نے کہا۔ اس کا کام ختم ہوتے ہی میں اسے گجرانوالہ پہنچانے کا بندوبست کر دوں گا۔ وہ مطمئن ہو کر چلا گیا۔ جب میں نے جمیل کو گجرانوالہ بھیجا تو اس وقت تک زمرد والی انگوٹھی سامنے نہیں آئی تھی۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں تدفین کے موقع پر اللہ رکھی کو کڑیاں والا کے تمام مردوں کے چہرے دکھا کر پوچھوں گا کہ ان میں سے کسی نے تمہیں جمیل کے باپ کی موت کی اطلاع دی تھی۔ لیکن انگوٹھی کی بازیابی کے بعد صورتحال خاصی تبدیل ہو گئی تھی۔ اب مجھے حوالات میں موجود 2 بندوں میں سے پہلے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد شناخت پریڈ کی ضرورت ہی باقی نہ رہتی۔ میں اللہ رکھی کو اپنے ساتھ لے کر حوالات میں پہنچ گیا اور دونوں حوالاتیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان میں سے کسی کو پہچانتی ہو؟ اللہ رکھی کی نگاہ کاکا پر جم کر رہ گئی۔ وہ چند لمحات تک ساکت نظر سے اسے دیکھتی رہی، پھر بکھری ہوئی آواز میں بولی، یہ بندہ آیا تھا پرسوں میرے پاس اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ کڑیاں والا میں جمیل کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے اللہ رکھی کو واپس اپنے کمرے میں بھیج دیا اور حوالات کے اندر داخل ہو کر عدیل عرف کاکا پر پل پڑا۔ اس وقت مجھ پر ایک جنون سا طاری ہو چکا تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور لاتوں گھوسوں کی ضربات سے
میں نے کاکا کی حالت خیر کر دی۔ 10 منٹ کی اس مارا ماری کے بعد کاکا کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کی پسلیوں، پیٹ اور کمر کے مختلف حصوں پر جو اندرونی چوٹیں آئیں، ان کا حساب سر دست نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ کاکا نے ہانپتے اور کانپتے ہوئے میرے قدموں پر سر رکھ دیا اور منت ریز لہجے میں بولا، آپ مجھے اور نہ مارے، میں سچ بولنے کے لیے تیار ہوں۔ حوالدار نبی بخش نے بھی کاکا کی اچھی خاصی خاطرداری کی تھی، لیکن وہ اس کی ڈھٹائی کے کھول کو توڑ نہیں سکا تھا۔ تاہم اللہ رکھی کی شناخت کے بعد کاکا اپنے جھوٹ کے قدموں پر جم کر کھڑا نہیں رہ سکا تھا اور اسے اقبال جرم کرتے ہی بنی تھی۔ کاکا کے اعترافی بیان نے مقتول بابا رمجو کو بھی سرخرو کر دیا تھا۔ یعنی بابا نے حسنہ کو سگی کی غیر نصابی سرگرمیوں کا جو قصہ سنایا تھا وہ مبنی بر حقیقت تھا۔ کاکا اور سگی کے بیچ قابل اعتراض معاملات کا سلسلہ جاری تھا۔ کاکا نے بتایا کہ اس نے سگی کے ایما پر ہی بابا رمجو کو قتل کیا تھا، لیکن بعد ازاں جب میں نے سگی کو شامل تفتیش کیا تو اس نے کاکا کے الزام کی تردید کر دی۔ سگی اور کاکا کے درمیان جمیل کی عدم موجودگی میں کیا کھچڑی پکتی رہی تھی، مجھے اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ یہ ان دونوں کا اور اللہ کا معاملہ تھا۔ میرے پیش نظر صرف یہ بات تھی کہ میرے تھانے کی حدود میں ایک 70 سالہ بڈھے کو گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اور میں نے اس بڈھے کے قاتل سے اقبال جرم کروا لیا تھا۔ میں نے اسی روز اللہ رکھی کو واپس گجرانوالہ پہنچانے کا انتظام کر دیا اور کاکا سے پوچھا، تم نے اپنے دوست ٹافو کو اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ میں نے جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کیا، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب انگوٹھی منحوس بابے کے بستر پر جا گری تھی، اور وہ تو جب بعد میں پھنس گیا تو میں نے پینترا بدلا اور ٹافو کے بیان کی تردید کر دی۔ میں نے کہا، تم نے بابا رمجو کو سگی کی فرمائش پر قتل کیا یا تمہارا ذاتی منصوبہ تھا؟ بابا تو گیا جان سے۔ جب رمجو کو مارنے کا فیصلہ ہو ہی چکا تھا تو پھر گجرانوالہ جا کر اللہ رکھی کو بابے کی موت کی پیشگی اطلاع دینے سے تمہارا کیا مقصد تھا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ جناب، پہلے میں نے یہی سوچا تھا کہ جمیل کو گجرانوالہ سے فوراً یہاں بلوانے کے لیے یہ چال چلی جائے تاکہ 8-10 دن اس کا انتظار نہ کرنا پڑے، لیکن جب میں گجرانوالہ سے واپس آیا تو سگی نے ضد کی کہ بابے کی موت والا جھوٹ بول ہی دیا ہے تو پھر اسے ٹھکانے بھی لگا دیتے ہیں۔ میں سگی کی باتوں میں آ گیا اور میں نے بابا رمجو کا قصہ تمام کر دیا۔ تم نے اپنی ماں کی کوکھ سے نہیں بلکہ جرائم کے پیٹ سے جنم لیا ہے کاکا۔ میں نے اسے نفرت بھری نظر سے گھورا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ کسی بھی مجرم کو زیادہ دن تک ڈھیل نہیں دیتی۔ اس کے بعد میں نے زمرد جڑی انگوٹھی ٹافو کے حوالے کر دی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، ٹافو، میرا نہیں بلکہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو جس نے اپنی رحمت سے تمہیں اس مصیبت سے نجات دلائی ہے۔ اس انگوٹھی کو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ضرور پہنو، مگر اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے گی۔ فائدہ دینے والی ذات صرف خدا کی ہے۔ اس نے اپنے خیالات پر ندامت سے گردن جھکا دی۔